اختلاف ہے کیا؟ ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا کھولیں عوام کے لیے کہ اختلاف بنیادی ہے کیا ماڈرنٹی سے یا ماڈرنزم سے ہمارا روایت کا؟ کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں سب سے بڑا جو سرچ کویسچن رہا ہیومن ہسٹری کا وہ یہی تھا کہ خدا کیا ہے، یا موضوع بحث آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کا جو ٹاپک تھا ہر ڈسپلن میں وہ خدا رہا۔ پھر ادھر ہم چلے جائیں سب کانٹیننٹ میں جو بڑی بڑی فلاسفیز پیدا ہوئیں، جیسے جو ہندوؤں کی فلاسفی تھی اپنشد تھی، سیکرڈ اسکرپچر تھے، اب ویدوں کا ایک حصہ ہے اپنشدوں کے اندر بھی آپ کو کانسیپٹ آف گاڈ ملتا ہے جو بھی ان کے یہاں تھی۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو اسلام میں جو کہ ہمارا ماننا واجب ہے کہ اسلام بہترین کوڈ آف سورس آف لائف بھی ہے، سوسائٹی بھی، لیکن وہ اپلیکیشن میں نظر نہیں آیا، تو پریکٹیکلی یا ریلیٹیولی ریئلسٹکلی ہمیں اس پہ فالو کرنا چاہیے یا پھر پریگمیٹک ہو جانا چاہیے؟ مطلب فار ایگزامپل خلافت کا ایک تصور بہت معاشرے میں عام ہے، خلافت نظر نہیں آئی ہمیں خلفاء راشدین کے بعد صحیح والی۔ بات یہ ہے کہ انسانوں نے جو خرابی ڈالی ہے نا، اس کو ہم اپنے تھاٹ کی طرف اس کی نسبت نہ کریں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہترین نظام تھا، کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور وہ اکیلی جد و جہد شروع ہوئی ہے مکہ اور مکرمہ میں، کوئی آپ کا ایک بھی ساتھی نہیں تھا نا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ صحیح۔ پھر آہستہ آہستہ ساتھی جڑتے چلے گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب پہ غالب کر دیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں آپ ایشیا اور افریقہ کے دروازوں تک پہنچ گئے، پھر بنو امیہ بنو عباس کے دور میں تو آپ اندلس تک، اسپین تک بھی پہنچ گئے تھے، بالکل 3 بر اعظموں کو تو آپ رول کر رہے تھے۔ تو مطلب اتنا بھی ہمیں وہ بھی نہیں سوچنا چاہیے بالکل کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو 24th ایپیسوڈ آف عبداللہ پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر ہیں۔ ڈاکٹر زبیر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر زبیر فاؤنڈر ہیں اسکول آف سوشل سائنسز فاؤنڈیشن کے، مصنف ہیں تقریباً 25 سے 30 کتابوں کے، اور اس کے علاوہ ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر سے سرو کر چکے ہیں کامسیٹس میں بھی اور دفاع میں بھی۔ تو مختصر تعارف یہ ہے۔ باقی شیخ کی مجھے جو بڑی پسند ہے بات، جس کے لیے میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں گفتگو کرنے کے لیے ان سے، وہ یہ ہے کہ کسی ٹاپک کا نس پکڑ لیا نا آپ نے کہ یار اس ٹاپک میں نس سے مسئلہ کیا ہے۔ فروغی تو مسائل کافی ہوتے ہیں، لیکن جو نس میں مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ، وہ کیا ہے؟ تو میں پھر شیخ کے کام سے گو تھرو کرتا ہوں تو میرا عموماً مل جاتا ہے۔ تو مجھے اچھی لگتی ہے آپ کی بات کہ آپ نا بالکل ٹو دا پوائنٹ روٹ کا پکڑتے ہیں اور اس کی خرابی بتا کے کام ختم کر لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ 4th فلور پہ کیا ہو رہا ہے، 6th فلور پہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا شیخ، پہلے تو کیا حال ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شیخ بات شروع کرتے ہیں ماڈرنٹی سے۔ ماڈرنٹی اور اسلامک ٹریڈیشن میں عموماً بڑا اختلاف نظر آتا ہے، اور ہے بھی شاید۔ ہمارے معاشرے میں جو غلبہ ہے ماڈرنزم کی ٹرم کا، وہ یہ ہے شاید ترقی اور ٹیکنالوجی اور پروگریسو سوچ اور سارا کچھ۔ تو اختلاف ہے کیا؟ ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا کھولیں عوام کے لیے کہ اختلاف بنیادی ہے کیا ماڈرنٹی سے یا ماڈرنزم سے ہمارا روایت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماڈرنٹی تو بیسیکلی ایک اپروچ ہے، کوئی فکر یا فلسفہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی، پھر اس کے بعد ایک ماڈرن اپروچ آئی، پھر اس کے بعد اب ایک پوسٹ ماڈرن ایرا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جس میں ہم ایک اپروچ، آپ یوں کہہ لیں کہ جی چیزوں کو دیکھنے کا کی ایک اپروچ ہے، صحیح۔ یا ایک ریسرچ اپروچ ہے ماڈرنٹی بیسیکلی۔ لیکن بہرحال اس ریسرچ اپروچ نے بڑے بڑے نیریٹیوز، بڑے بڑے ڈسکورسز پیدا کیے، بڑی بڑی فلاسفیز پیدا کی۔ صحیح۔ ریسرچ اپروچ بدل جانے سے ظاہری بات ہے کہ آپ کے ریزلٹس بھی بدل جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہیومن ہسٹری ہے اس کو 3 ادوار میں عام طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کلاسیکل ٹائم پیریڈ ہے۔ کلاسیکل ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پرانا، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کہیں گے تو ان کے یہاں جو بھی نون ہسٹری ہے، ہیومن نون ہسٹری ہے، پھر اس میں گریکس نمایاں ہوئی ہے، پھر اس کے بعد رومن امپائر آ گئی، پھر اس کے بعد مڈل ایجز ہیں۔ تو 15ویں صدی عیسوی تک یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 15ویں 16ویں صدی عیسوی تک یہ ٹریڈیشنل ٹائم پیریڈ رہا ہے ہیومن ہسٹری کا۔ یہ جو ہمارا کلاسیکل ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو آپ کہہ لیں کہ جی ریسرچ اپروچ رہی ہے، وہ 2 طرح کی تھی۔ ایک تو ریویلیشن بیس تھی، یعنی وحی کی بنیاد کے اوپر ٹھیک ہے، چیزوں کو یا مختلف قسم کے سوالات کو ایڈریس کرنا۔ صحیح۔ اور دوسری جو ہے وہ ریشنل بیس تھی، عقل کی بنیاد پہ۔ تو اگر ہم فلاسفی کو لے لیں، جیسے گریک فلاسفی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نو افلاطونیت آئی، نیو پلیٹوزم جسے کہتے ہیں، اس میں بھی سوالات تقریباً سیم ہی تھے جو کہ مذہب نے ایڈریس کیا۔ بانی خدا، ہاں، مطلب میٹا فزکس میں
سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وجود کیا، واٹ از بینگ، مطلب وجود کیا ہے، سے مراد یہ ہے کہ انسان کہاں سے آ گیا. مطلب یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ آپ اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہو، بالکل ٹھیک ہے، آپ ایگزسٹ کر رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے، جب آپ ایگزسٹ کر رہے ہو تو آپ کہاں سے آئے، کہاں سے آپ نے انٹری ماری اور آپ کا ایگزٹ کہاں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، روزانہ انسان اس پلانٹ ارتھ میں داخل ہو رہے ہیں اور نکل بھی رہے ہیں. جیسے اس کمرے میں ہم کہیں سے آئے کہیں سے نکل جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ہم موجود ہیں، یہ تو ریالٹی سب مان رہے ہیں. ہاں اب آئے کہاں سے ہیں، جا کہاں ہے. صحیح ہے، تو اب یہ جو میٹا فزکس، یہ بہت بڑا کویشچن تھا، انسان کہاں سے آیا صحیح ہے، اور کہاں جا رہا ہے، مرنے کے بعد کدھر جا رہا ہے، ایگزٹ کہاں ہو رہا ہے. تو اسی طرح خدا کا وجود ہے نہیں ہے، فرشتے ہیں نہیں ہیں، جنات ہیں نہیں ہیں، انسان کے اندر یہ جو نظر آ رہا ہے صرف یہی ہے، یہ اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر روح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو وجود کیا ہے، اس کے بارے میں فلاسفی میں بھی اور اسی طرح سے جو ہے وہ مذہب کے اندر بھی یہ بڑے کویشچنس رہے ہیں. مطلب ان کو آپ ریفریز کر لیں کچھ اور انداز سے. فلاسفی نے اور طرح سے ذرا ان کو ایڈریس کیا، مذہب نے اور طرح سے، مذہب نے خدا کے نام سے اور انہوں نے اور اعتبار سے، وہ ریفریزنگ تو بہرحال ہوتی رہتی ہے. انہوں نے ایبسٹریکٹ بالکل ٹھیک ہے، کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں سب سے بڑا جو سرچ کویشچن رہا ہیومن ہسٹری کا وہ یہی تھا کہ خدا کیا ہے. صحیح ہے، یا موضوع بحث آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کا جو ٹاپک تھا، ریسرچ ٹاپک جسے کہتے ہیں، وہ ہر ڈسپلن میں وہ خدا رہا ہے. صحیح، مطلب فلاسفی کے اندر بھی بحث ہو رہی ہے. اب ارسطو کا خدا شاید وہ نہیں ہے جو قرآن کا خدا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ بھی خدا کو دی پرائم موور ڈیوائن کے بینگ ہاں کوئی مان ہاں رہے ہیں، ہاں دی پرائم موور کے نام سے یا ہاں کاز آف دی آل کازز کے نام سے یا علت العلل کے نام سے، وہ اپنی ان کی ٹرمینالوجی ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. مطلب کوئی سٹارٹ ہے جہاں سے انیشیل سنگولیرٹی ہے، جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، تو ان کی کوئی نہ کوئی فلاسفی ہوتی تھی. ٹھیک ہے وہ اس قسم کا خدا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کانسیپٹ آف گاڈ ہوتا تھا. صحیح ہے، فلاسفرز کا بھی تھا. فلاسفرز میں پھر آگے جو ہے یہ افلاطون والا گروپ تھا اور اسی طرح سے جو ہے وہ ارسطو والا گروپ تھا. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں اسلامک فلاسفی آ گئی مڈل ایجز کے اندر. پھر کرسچین بالکل فلاسفی تھی. پھر ادھر ہم چلے جائیں سب کانٹیننٹ میں جو بڑی بڑی فلاسفیز پیدا ہوئیں، جیسے جو ہندوؤں کی فلاسفی تھی، اپنشد تھے، ان کے جو سیکرڈ اسکرپچرز تھے. اب ویدوں کا ایک حصہ ہے اپنشد. اپنشدوں کے اندر بھی آپ کو کانسیپٹ آف گاڈ ملتا ہے جو بھی ان کے یہاں تھی. صحیح ہے، تو اب یہ سارے کانسیپٹ خدا کے حوالے سے کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک خدا ہے، ہے، کون ہے، کیسا ہے، پرسنل گاڈ ہے یا امپرسنل ہے، کیا ہے. صحیح ہے، موضوع بحث خدا تھا کہ بالکل کوئی کریٹر ہے اور وہ کون ہے جس نے ہمیں یہاں بھیج دیا، صحیح ہے، اور یہ کریشن کوئی اس کی پرپسفل ہے نہیں ہے، انسان کو اس نے کیوں پیدا کیا، یہ سارے سوالات. پھر یہ ہے کہ گڈ کیا ہے، ایول کیا ہے، خیر اور شر کا کیا کانسیپٹ ہے، کیسے پتہ چلے گا، عقل ہمیں بتائے گی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یا کوئی وہ خدا جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا ہمیں کوئی وحی کے ذریعے سے یا اپنے میسنجرز کے ذریعے سے، بھائی یہ تمہارے لیے اچھا ہے یہ تمہارے لیے برا ہے. تو یہ سارے کانسیپٹس تھے جو اس وقت ڈسکس ہو رہے تھے کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں. یہ کلاسیکل آپ کہہ لیں کہ اس میں دو اپروچز تھیں. ایک تو ریولیشن بیس تھی، ہاں ٹھیک ہے، جو مذاہب کی بالکل اپروچ تھی، ٹھیک وہ ہے، سیکرڈ اسکرپچر کو بلیو کر رہے تھے. ریلیٹیوزم ٹھیک ہے، مطلب اس میں تورا بھی ہے اور اسی طرح سے اس کے ماننے والے جیسے جیوز ہیں یا انجیل کو ماننے والے کرسچینز ہیں، اسی طرح مسلمز ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، یا آپ ادھر آ جائیں مین میڈ ریلیجن سب کانٹیننٹ میں تو ویدوں کو ماننے والے. بالکل ٹھیک اچھا ہے، ویدوں کو بھی وہ الہامی کہتے ہیں. اچھا یہ ٹوٹل جو ہے نا، اب آپ کہیں یہ تھوڑے نہیں ہے، صرف سیمیٹک ریلیجن جو ہم کہتے ہیں ہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان، جنہیں ابراہمک ریلیجن بھی بالکل کہتے ہیں، ابراہیم، یہ اس وقت بھی کوئی 60% آف دی ورلڈ پاپولیشن ہے. ان کو آپ کہہ لیں جو اپنا ہندو ہے، ہندو بھی مطلب ایک بڑا ورلڈ پاپولیشن کا ایک بڑا ہے حصہ ہے، سیگمنٹ ہے. مثال کے طور پہ اس وقت بھی وہ کوئی 15% تو ہے. اچھا تو یہ ٹوٹل 75% مطلب آپ کہہ لیں کہ جی 3 حصے جو دنیا کی آبادی کا، تو یہ تو یہی ریلیجن ٹھیک ہے، مطلب جو بنیاد بنا رہے ہیں الہام کو، ریویلیشن کو، مذہب کو. اور آج تک ایسا ہی ہے کہ وہاں سے ہم نے جو فائنل ٹروتھ ہے، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، اس کو ہم نے وہاں سے لینا ہے، یعنی اصل سورس یہ. صحیح، لیکن یہ ہے کہ پیرالل اس کی فلاسفی بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، گریک فلاسفر تھے، رومن فلاسفر تھے، مڈل ایجز میں مسلم فلاسفر پیدا ہو گئے. تو یہ وہی کے ساتھ ساتھ عقل کو یعنی ایک ریشنل اپروچ بھی استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے، ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے. پھر جب آیا یہ رینیسنس اور اسی طرح سے انلائٹمنٹ کی جو تحریکیں آئی ہیں یہاں پہ ویسٹ کے اندر، ایک شفٹ آیا نا، ایک چینج آئی. وہ چینج اس کے پیچھے مختلف فیکٹرز تھے، پولیٹیکل فیکٹرز بھی تھے، سوشل بھی تھے، اکنامک فیکٹرز بھی تھے. جیسے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی اصل میں یہ جو ہے نا جو چرچ ہے، چرچ کا جو بڑا ہوتا تھا پوپ تھا اور دوسری طرف بادشاہت تھی. تو یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، مذہبی اور سیاسی جو باویں، اور یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی چرچ سپورٹ کرتا ہے بادشاہ کو اور بادشاہ سپورٹ کرتا ہے چرچ کو، پوپ کو. ایسا ہی لوگ درمیان میں پسے جا رہے ہیں. ایسا ہی تو اب وہ لوگوں کے وہاں بغاوتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. مطلب کنگ شپ جو بادشاہت کا جو نظام تھا، یہ ملوکیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ریوولٹ آیا جیسے فرینچ ریولوشن ہوا اور پھر اس طرح سے آگے ڈیموکریسی کی طرف لوگ آ گئے. دوسرا جو ہے وہ چرچ کے ادارے کے خلاف بھی ایک بغاوت پیدا ہوئی. ٹھیک، وہ بغاوت سب سے پہلے جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس نے پیدا کی. مطلب پہلے تو کیتھولک تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی خدا کی جو کتاب ہے، مثال کے طور پہ کتاب مقدس بائبل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کوئی پادری پریسٹ انوالو ہونا چاہیے. عام آدمی جو ہے وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا کہ ورڈ آف گاڈ کیا. اب وہ جو مارٹن لوتھر تھا اس نے یہ بات کہی کہ جی نہیں، یہ درمیان میں میڈیم کہاں سے آ گیا، میں خدا کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے براہ راست جو ہے وہ خدا کے کلام کو سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس دوران میں پرنٹنگ پریس بھی آ گیا. اس کے وہ خود بھی ایک پادری تھا، تو اس کے افکار و نظریات ویسٹ میں پھیل گیا، تو ایک اینٹی ریلیجن موومنٹ چلی. تو وہ جو اینٹی ریلیجن موومنٹ چلی تو پھر ایک تو یہ ہے کہ سرچ کویسچن بھی بدل گیا، جو سرچ ٹاپک تھا وہ بھی بدل گیا، یعنی ماڈرنٹی کے دور میں جب ہم داخل ہوئے. تو دوسرا جو ہے نا جو اپروچ تھی وہ بھی بالکل بدل گئی. مطلب پہلے تو کوئی ریولیشن بیس بھی اپروچ زیادہ تر لوگ استعمال کر رہے تھے، اب اس کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جی آپ اوپر سے کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ جی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، خیر کیا ہے. نہیں، آپ کو عقل کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا ہے، یوٹیلیٹی کے تھرو. مطلب فائنل ٹروتھ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، یہ آپ کو عقل کے ذریعے سے. دوسرا سرچ کویسچن جو ہے یہ بدلا کہ جی پہلے تو سب سے بڑا کویسچن تھا کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں کہ خدا کیا. اب انہوں نے کہا جی نہیں، خدا یا جو ہے نا وہ مطلب ریالٹی جو ہے اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ علم کیا ہے. ریالٹی جو ہے نا وہ اہم نہیں ہے. مطلب ماڈرن فلاسفی، اس کے بعد ماڈرن فلاسفی آئی نا، جو ماڈرن ایرا جسے ہم ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ واٹ از نالج، علم کیا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ جی مجھے حقیقت، حق سچ معلوم کرنا ہے. اس سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا حق سچ ہم معلوم کر بھی سکتے ہیں، صحیح، ہم جان بھی سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے. صحیح، یعنی مطلب خود جاننے کی حقیقت کیا ہے. صحیح بات. مطلب آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ جی جاننے کے ذرائع کیا ہے. کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں یہ تھا کہ جی ریولیشن ہے، حق سچ جاننے کا ذریعہ. آپ نے کہہ دیا کہ جی عقل ہے. ٹھیک ہے. بعد میں سائنس نے آ کے کہہ دیا کہ جی 5 سینسز ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی وحی کے ذریعے سے جان رہا ہے، کوئی عقل کے ذریعے سے کوئی بات جان رہا ہے، کوئی 5 سینسز کے ذریعے سے جان. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو جاننے کا عمل ہے، خود یہ کویسچن مارکس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ جو میں جان رہا ہوں وہ بھی کوئی حتمی ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ بحث یہ شروع ہو گئی کہ جی سب سے بڑا جو حتمی ذریعہ ہمارے سامنے آیا ہے امپیریکل ہے، ہاں وہ تو امپیریکل ایویڈنس 5 سینسز ہیں. اب 5 سینسز مثال کے طور پہ مجھے سامنے جو ہے وہ سڑک پہ نظر آتا ہے کہ جی پانی ہے. میں جب قریب جاتا ہوں تو اس کے پانی تو ہے کوئی نہیں، وہ تو سراب تھا. ٹھیک ہے. اب مجھے نظر آتا ہے کہ جی وہ آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں. اب سائنس بتا رہی ہے کہ جی بہت سارے تارے ایسے ہیں کہ جو کہ ختم ہو گئے ان کی لائف. وہ تو ان کی جو لائٹ ہے وہ ملین ایئرز پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن لائٹ ہم تک پہنچنے میں ملین ایئرز لگ گیا تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت میں وہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو مائکرو لیول پہ، میکرو لیول پہ بھی اب جیسے اب دیکھیں یہ ٹیبل کی سطح ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ پلین ہے. اب میں نے اس نیکڈ آئی کے اوپر خوردبین کی ایک جو ہے وہ یا ٹیلیسکوپ میں نے اس کے اوپر لگا دی تو ریالٹی میرے لیے بدل گئی. اس ٹیلیسکوپ نے مجھے بتایا کہ نہیں بھائی یہاں تو نشیب و فراز ہے. بالکل بالکل. تو جو ہمارے 5 سینسز ہیں اس سے ہمیں جو نالج حاصل ہو رہا ہے کیا وہ بھی حقیقی ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی ہم حتمی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اب یہ ایک بڑا کوشچن پیدا ہو گیا کہ بھائی واٹ از نا، علم کیا ہے. یہ جو جاننا حقیقت کا جاننا چھوڑو یار، حقیقت تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ جان بھی سکتے ہو. جان بھی سکتے ہو. ماڈرن فلاسفی میں پھر شکوک و شبہات بہت زیادہ آ گئے. صحیح. اب ماڈرن فلاسفی میں جیسے ایک تو نیوٹونین فزکس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، دوسرا ڈیکارٹ کو جو ہے وہ بنیاد. اب ڈیکارٹ کا جو کہنا تھا وہ یہ کہتا تھا بھائی بات یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے کہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے. جب میں خواب میں ہوتا ہوں when I am dreaming تو خواب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواب ہے. ٹھیک ہے. وہاں میں خواب کو ریالٹی سمجھ رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ حقیقت وہ ہے جب میں جاگ رہا ہوں یا حقیقت وہ ہے جب کہ میں سوتے میں دیکھ رہا ہوں. یہ کیا مطلب ابھی بھی خواب ہی دیکھ رہا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کہ جو میری خواب والی جو ہے وہ اصل میں ریالٹی ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں مجھے وہی ریالٹی لگ رہا ہے نا. بالکل.
خواب میں یہ تو نہیں آ رہا ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، جیسے ابھی جاگتے میں مجھے یہ ریالٹی معلوم ہو رہا ہے، خواب میں مجھے وہ ریالٹی معلوم ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے ڈاؤٹ سے اس کا آغاز کیا. صحیح. تو اس وقت اب آپ دیکھیں بھی نا، سائنس میں بھی جو بہترین لوگ ہیں یا جو ان بائسڈ لوگ ہیں تو وہ زیادہ ایگنوسٹس ہوتے ہیں، ایتھیسٹ نہیں ہوتے. کیونکہ ایتھیسٹ جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر ایک حتمیت ہوتی ہے، ایک یقینیت ہوتی ہے، ایک سرٹینٹی، بھائی خدا نہیں ہے. بالکل. ایگنوسٹس کے لا ادری، مجھے نہیں پتہ یار، ہم جاہل کے جاہل ہی ہیں. اب یہ اپروچ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب جو آپ کی کوانٹم فزکس تھی اس نے بھی آ کے کہہ دیا، نیل بوہر وغیرہ نے، کہ بھائی آپ ریئلٹی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. مطلب ریئلٹی کیا ہے؟ اب جب آپ نے میٹر کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، جب میٹر کو آپ ایکسپلور کر رہے تھے تو اب آپ نے کہا کہ جی پارٹیکل مطلب ڈوئل جو نیچر ہے اس کی، یہ پارٹیکل ہے یا ویو ہے. کبھی وہ پارٹیکل کی طرح بہیو کر رہا ہے، کبھی ویو کی طرح بہیو کر رہا ہے. تو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. اور پھر جو پرنسپل آف انسرٹینٹی تھا کہ جب آپ ایک پارٹیکل کی جگہ اس کا ٹائم، ایک خاص ٹائم پہ آپ نے اس کی اسپیس جو ہے نا آپ نے اس کو کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پر ہے، لیکن جب تک آپ یہ کیلکولیشن کریں گے اس وقت تک وہ وہاں نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز انسرٹن ہو گئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو پرنسپل آف انسرٹینٹی نے تو یہی دیا کوانٹم فزکس میں. انہوں نے کہا کہ بھائی ریالٹی حقیقت کبھی معلوم ہو ہی نہیں سکتی، اس خواب اور خیال سے نکل جاؤ. اچھا، اب مغرب میں پھر پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر ایک اور اپروچ پیدا ہوئی. وہ اپروچ یہ تھی کہ یار ریالٹی کے پیچھے نہ بھاگو، ٹھیک ہے، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، خدا ہے نہیں ہے، ہمارا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے. گڈ کیا ایول اس کو چھوڑو، اصل چیز کیا ہے، اپنا مفاد اور انٹرسٹ دیکھو. تو اب پوسٹ ماڈرن ایرا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی فلاسفیز جن کے اندر یوٹیلیٹیرینزم، بالکل، فائدہ، اپنا انٹرسٹ، ایسی چیزوں کا مطلب بہت سے فلاسفر نے یہ بات کر دی کہ جی اصل میں خیر کیا ہے کہ جس سے آپ کو پلیئر حاصل ہو، بالکل، جس سے آپ انسان کو خوشی حاصل ہو. بالکل. اور ایول کیا ہے؟ ایول وہ ہے کہ جس سے میں ناخوش ہوتا ہوں، سفرنگ ہو. ہاں سفرنگ ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی. تو اب پوسٹ ماڈرن اپروچ یہی تھی کہ بھائی ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے، ریالٹی اصل میں ریلیٹیو ہے. حق سچ کیا ہے؟ سب کا حق سچ اپنا اپنا ہے، سیدھی سی بات. اور سب کو اسپیس دو. یہ ریلیجن بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب ہیومنزم کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں. مطلب انسانیت ہونی چاہیے آپ کے اندر، بس اصل چیز ہی ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی ٹھیک ایک ہی ہے، اس ایک تک آپ نے پہنچنا ہے. بھی کیا ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو یہ ریسرچ اپروچز چل رہے تھے. اب سارے اس کے اوپر لڑ رہے تھے بھائی میں ٹھیک ہوں وہ. اب آ کے پوسٹ ماڈرنزم نے تو وہ سارا کچھ ہی اڑا دیا نا اس اپروچ نے. کہا بھائی ساری اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، ریالٹی کو آپ جان ہی نہیں سکتے. تو وہ آپ کہاں سے، اب آپ نے خدا کا انکار کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ریولیشن بیس ریسرچ سے آپ جو ہے وہ ریشنل ریسرچ پہ آئے. عقل نے بھی آپ کو کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے. مطلب ساکریٹیز سے لے کے ہائیڈگر تک جتنے بھی فلاسفر تھے سب تو آپس میں جو ہے وہ کنٹرڈکشن پیدا کرتے رہتے. آپ نے سوشل سائنسز اس لیے پیدا کیں، آپ نے میٹیریل سائنسز اس لیے پیدا کیں، آپ نے پہلے نیوٹن سے امیدیں لگائیں، پھر آپ نے آئنسٹائن سے امیدیں لگائیں، پھر آپ نے اسٹیفن ہاکنگ سے امیدیں لگائیں کہ اب یہ کوئی تھیوری آف ایوری تھنگ دیں گے اور سب ایک ہمیں چابی مل جائے گی، کی مل جائے گی، اور سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے. تو اب وہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں. اب جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہم جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. مطلب اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کائنات کا جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کے لیے آبزرویبل ہو ہی نہیں سکتا یونیورس کا. ابھی تک بھی کوئی 4.7% اتنی کوئی آبزرویبل ہے، وہ کم ہوتی رہتی ہے. تو وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ ریالٹی کو جان ہی نہیں سکتے. تو اب تو یہ صورتحال ہے. اور سوشل سائنسز کا مسئلہ کیا تھا؟ سائیکالوجی، فلاسفی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، آرٹس، لٹریچر، ان سب نے کیا کیا؟ مختلف بیانیاں دے دی. سائیکالوجی میں ایک بیانیہ نہیں ہے، وہاں سائیکو انالیسس والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ہاں، اور وہ دوسرے جو ہے وہ آپ کے بیہیویئرزم والے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ نیورو سائنس والے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ تھی کہ اب بالکل جو ہے فرائڈ کچھ اور کہتا ہے، ایڈلر کچھ اور کہتا ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے، جو ہے یونگ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ہر ڈسپلن میں یہی کام ہوا. اب خود ان کے جو نیریٹیوز تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. مطلب یہ ہے نا کہ ہر جو ڈسپلن تھا وہ دوسرے ڈسپلن کی گردن کے اوپر آپ کہیں کہ پاؤں رکھ کے اپنا قد اونچا کرنے لگا. اب یہ صورتحال ہے. صحیح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین لوگوں نے خودکشیاں کی، سوسائڈ کی.
کہ بھائی ہم جو چاہ رہے تھے کہ اب ہم قریب ہیں اور یہ پروجیکٹ مکمل ہونے والا ہے، ہم جو ہے نا وہ خدا کو مار چکے تھے، وہ نیتشے نے کہا تھا گاڈ از ڈیڈ، یہ سارا کچھ مذہب سے ہم نے جان چھڑا لی تھی، مذہب کو ہم نے افیون قرار دے دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ مذہبی لوگ ہی ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ترقی میں، پروگرس میں، حقیقت تک پہنچنے میں، عقل لڑا کے ہم پہنچ جائیں گے. تو اب تو وہ عقل نے ایک جگہ پہ نہیں پہنچایا، وہ ایک دوسرے کی ضد کے اوپر کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی. اب دیکھیں نا، لڑائیاں تھوڑی تو نہیں ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی مذہب کی بنیاد پہ لڑائیاں، وہ ٹھیک ہے، سیکٹیرینزم ہے، سارا کچھ ہے، غلط ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، ٹھیک ہے، دو دنیا نے اتنی بڑی جنگیں دیکھی اور اس کے پیچھے کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے. وہ آپ کے وہی فلسفے ہیں، ٹھیک ہے، مقابلی نے دیا، ٹھیک ہے، وہ پھر ہٹلر نے جو ہے وہ اس فلسفے کے اوپر عمل کیا، ٹھیک ہے. اب یہ سارے جو تھے کمیونسٹوں کی، جو کیپٹلسٹوں کی جو لڑائی ہے، تو وہ کوئی مذہبی لڑائی تو نہیں ہے. نہ کمیونسٹ خدا کو مانتا ہے، نہ کیپٹلسٹ. تو یہاں تو آپ نے کوئی جو ہے نا دنیا کو کوئی سکون سے رہنے دیا ہو، عقلی اپروچز لڑا کے آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے، کو کنسنسس ڈیولپ کر کے آپ نے کہا کہ دنیا ہم نے جنت بنا دی، مذہبی لوگوں کو ہم نے سائڈ پہ لگا دیا، کیونکہ ساری جنگیں تو ان کی جہالت کی وجہ سے ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کی جہالت کی وجہ سے تو پتہ نہیں دنیا اتنی تباہ نہیں ہوئی تھی، لیکن تمہاری یہ ریشنل اپروچ کی وجہ سے، یہ ماڈرن اپروچ کی وجہ سے، مذہب کو آؤٹ کرنے کی وجہ سے دنیا کو اب تم نے تیسری ورلڈ وار کے دہانے پہ جہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس میں تمہارے اپنے سائنسٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری ورلڈ وار کا مطلب ہے ایک دنیا کی تباہی. اور پھر صنعتی ترقی، انڈسٹریل ایج آ گیا، ٹھیک ہے، ترقی ہوئی، اس کو انسان کو بھی اس کا فائدہ ہوا، لیکن اس ترقی نے جو نقصانات دیے مطلب ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. مطلب ہمارے ہاں جو ایتھیکل ڈائلیماز پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مذہب تو آپ کو ایتھکس کی بات کر رہا تھا. اب آپ نے کہا جی گڈ اینڈ ایول، یہ تو ہم نے خدا سے نہیں سیکھنا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے. پہلے آپ نے کہا جی عقل سے سیکھنا ہے، پھر آپ نے کہا جی عقل بھی سب کی اپنی اپنی ہے، کامن سینس سب کی اپنی ہے، تو سب کا گڈ اینڈ ایول اپنا ہے، تو سب کا اپنا ہے، تو اب جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، اب جو مرضی کرے نا، جو اس کو اچھا لگتا ہے پھر وہ کریں. تو اب وہ سب نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد جو دنیا اب آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین، بحر و بر کے اندر تو فساد برپا ہو گیا، ٹھیک ہے، نہ آپ کی فضا جو ہے اس قابل رہ گئی کہ آپ جو ہے وہ اس میں سانس لے سکیں، ٹھیک ہے، نہ آپ کا جو ہے وہ پانی اس قابل رہ گیا کہ مطلب انسان تو کیا، وہ مچھلیوں کے قابل نہیں رہ گیا کہ مچھلیاں جو ہے وہ وہاں زندہ رہ سکے. تو اب آپ کے یہاں ترقی یہ ہے کہ جی یہاں پلانٹ ارتھ میں جو کچھ بچے کچھ لوگ ہیں تو ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ ہم مریخ پہ منتقل کر دیں، چاند کی سیر کروا دیں، دوسرے سیاروں کے اوپر کالونیاں بنائیں. اب یہ بات ہو رہی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. اب ایلن مسک وغیرہ اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بالکل ان کا وہ بھی جو ایکس جو ان کی کمپنی ہے اس کے تحت جو پروگرام ہے. یعنی کہ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا دی، پلانٹ ارتھ دیا، بہت صاف ستھرا مطلب. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کے ریسورسز کو مطلب مینوپولیٹ کیا، اس کو مس یوز کیا، اور جس خدا نے ہمیں دیے تھے ہم اس کے انکار کے اوپر کھڑے ہو گئے. یہ ایسی ہے نا کہ جیسے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دے. بالکل خدا تو پھر خدا ہے نا. اب خدا نے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب بھیجے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب بھیجنے کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، بعض دفعہ تو ہم ایسے عذاب بھیجتے ہیں کہ کوئی آسمان سے کوئی وہ بارش برسانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زمین پھاڑنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، وہ عذاب تمہارے اندر سے ہی نکلے گا، تمہارے اندر سے ہی نکلے گا. تو اب جس عذاب میں یہ مبتلا ہونے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ خود انہوں نے اس پلانٹ ارتھ کو تباہ و برباد کر دیا، اس قابل نہیں چھوڑا، مطلب اس دنیا کو اپنے لیے عذاب بنا دیا. چھوٹی سی مثال ہے نا، ہم بچپن میں وہ پڑھتے تھے وہ اردو ٹیکسٹ بک کے، جھیل سیف الملوک، پریاں رہتی ہیں، یہ وہ ہوگا کسی وقت میں. اب پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کیا مطلب جھیل کے دائیں سائڈ پہ پیمپر پڑے ہیں بچوں کے، ٹھیک ہے، کوک کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جہاں جہاں حضرت انسان گیا، جہاں جہاں وہاں وہ کچرا چھوڑ کے آ گیا. صرف آپ کے سمندروں کے اندر پاکستان کے سائز کا گاربیج پڑا ہوا ہے. انڈسٹریل ایج تو آ گیا، ٹھیک ہے، انڈسٹریل ایج نے اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دے دی، لیکن وہ جو انڈسٹری ہے، وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہے، وہ انڈسٹری جو گندے کیمیکل چھوڑ رہی ہے، اور وہ گندا کیمیکل جو آپ کے دریاؤں میں اور سمندروں میں جا کے جو وہ زہریلا مواد پیدا کر رہا ہے، اور اس کے بعد سے وہ جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان تو حضرت انسان پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا، ٹھیک ہے، زیادہ مصروف تو ہو گیا. تو اب وہ جو فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، اب جتنے بھی ڈاکٹرز رہتے ہیں سارے دیکھیں جی وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ آرگینک کی طرف آ جائیں، اور یہ جو جتنا پروسیس فوڈ ہے اس کو چھوڑ دیں، فلاں ہے یہ. اب یہ پروسیس فوڈ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو نیچرل نہیں تھا نا، یہ تو آپ کی انڈسٹریل ایج کی سارے.
تو وہ جو مسائل پیدا کر لیے انسان نے، حضرت انسان نے، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بس ہم اس کو اگر سمرائز کریں تو یہ ہے کہ اسلام جدید کا دشمن نہیں ہے. صحیح. ہاں، جدید سے یا سائنس کی دشمنی یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ سائنس اور جدید کی دیوانگی بھی درست نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہر چیز میں خیر اور شر کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی کی ایجاد، یا انسان نے اپنے لیے کوئی سہولیات ایجاد کر لی، یا انسان جو ہے وہ انڈسٹریل ایج میں آ گیا، صنعتی دور میں آ گیا، یا انسان نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا، یہ سارا کچھ. تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ بھی ہونی چاہیے کہ جس انسان نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا، جس نے سمندروں میں تیرنا شروع کر دیا، اس کو ابھی تک زمین پہ چلنا نہیں آ رہا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سوشل سائنسز، ہیومینٹیز کے جو علوم ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو ایتھیکل ڈائلیما ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں نا سب سے بڑا جو سرچ ٹاپک تھا وہ تو خدا تھا. پھر اس کے بعد یہ جب ماڈرن ٹائم پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، رینیسنس اور انلائٹمنٹ کی تحریکوں کی وجہ سے جو آیا، جو 16ویں صدی عیسوی میں، 15ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا اور پھر 20ویں صدی عیسوی کے مڈ تک جاری رہا، یا ابھی بھی کچھ لوگ اس کے قائل ہیں. تو وہاں ذرا ریشنل اپروچ تھی. تو وہاں سب سے بڑا سرچ کا موضوع خود حضرت انسان ہو گیا. سوشل سائنسز، ہیومینٹیز وغیرہ کے ڈپارٹمنٹ وجود میں آ گئے. انسان کیا ہے، سائیکالوجی بھی اسی کو ڈیفائن کر رہی ہے، اکنامکس بھی اسی کو ڈیفائن کر رہی ہے، ہسٹری بھی جو ہے وہ انسانوں کی تاریخ کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ انسان کیا ہے کیا نہیں. مختلف نیریٹو وجود میں آ رہے ہیں. ہیگل صاحب کچھ بتا رہے ہیں، کارل مارکس کچھ بتا رہا ہے کہ جی معاشی حیوان ہے یہ، فرائڈ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنسی حیوان ہے. حیوان سب نے بنایا لیکن فرق سب نے فرق ڈال حیوان کے بنایا ٹائٹل لیکن ڈال کے. فرق فرق حیوان بنایا. کسی نے سیاسی حیوان بنا دیا، کسی نے معاشی حیوان. لیکن بالآخر وہ بھی تھک گئے کہ اب انسان کو بھی سارا پھرول لیا، انسان سمجھ ہی نہ آئے. سیدھی سی بات ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، یہ مذاق کی بات نہیں. بالکل. اب تو بلکہ کہتے ہیں کہ ہومو ڈیوس کا کانسیپٹ بھی آ گیا ہے کہ اب انسان اپنا خدا بنا رہا ہے اور اے آئی کو اپنا غلام بنا رہا ہے، کہ اس نے نئی ریاست بنا دی ہے جب وہ خدا ہے اور اے آئی اس کا جو ہے نا رعایا ہے. انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ہمارے یہاں ویسے مذاق میں کہہ دیتے ہیں، میں نے بھی کسی جگہ کوٹیشن پڑھی، اس کی اسٹیفن ہاکنگ کی کوٹیشن پڑھی، تو اس نے ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا کائنات کے رازوں کو جاننا مشکل ہے، اتنا یہ جاننا مشکل ہے کہ اگلی لمحے میری بیوی مجھے کیا کہنے والی ہے. تو خیر بہرحال، تو اسی طرح سیگمنڈ فرائڈ کا بھی ایک کوٹیشن ہے، مطلب کہ جی عورتوں کے بارے میں کہ عورت کو جاننا بہت مشکل کام ہے. صحیح. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف عورت جو ہے، تو پھر مرد تو خیر ویسے ہی، تو اب وہ اس سے بھی تھک گئے نا. پھر اس کے بعد تو پہلے تو گاڈ از ڈیڈ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب انسان بھی ڈیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر وہ انوائرمنٹل سائنسز میں آ گئے کہ آپ میٹر کو ایکسپلور کرو، اصل تو جو ہے یہ مادہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور کیپٹلزم آ گیا تو اس نے کہا جی اصل چیز کیپٹل ہے، سرمایہ، یعنی سرمایہ ایک طرح سے آپ کا خدا بن گیا. بالکل ٹھیک. تو اس کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی. تو اب آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا، بیسیکلی آپ اس وقت تو کیپٹلزم ہے، مطلب جو چھایا ہوا ایک، جیسے آسمان سب کے اوپر ایک ہی ہے نا، زمین ہماری اپنی اپنی ہے. اسی طرح سے اوپر جو ساری ایک تہذیب، سویلائزیشن، ایک کلچر، ساری وہ ایک ہی ہے، سیم ہی ہے. مطلب ایک ہندو کو بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جائے گا تو امریکہ میں جا کے اسی رنگ کے اندر رنگا جائے گا. ایک مسلمان بھی، اور اسی طرح سے کوئی بھی، مطلب سکھ بھی ہوگا تو اسی طرح سے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہ جب وہ واپس اپنے ممالک میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، رسماً اپنا مذہب جو، تو ہم سب اس وقت تقریباً جو ہے نا، اور رسمی طور پہ مذہبی لوگ ہیں. لوگ اپنے کلچر کے اعتبار سے، اپنی فکر، اپنی سوچ کے اعتبار سے، خاص طور پہ جو آپ کہہ لیں کہ جو رولنگ پارٹیز ہوتی ہیں، حکمران طبقہ یا ایلیٹ کلاس کسی بھی قوم کی، وہ ویسٹرنائز ہو چکی ہے. صحیح. تو بہت ضروری ہے اس وقت، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اصل ریالٹی، حقیقت کی طرف رجوع کریں، اور ہم اپنی سوسائٹیز کو مزید تباہی سے بچائیں. مطلب دیکھیں نا، ویسٹرنائزیشن سے اگر تو آپ کی سوسائٹیز کو کوئی فائدہ ہوتا تو پھر ٹھیک تھا. بھائی 2 جنگیں تو آپ نے کروا دی، بات یہ ہے، تیسری کے دھانے کے اوپر آپ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مسائل آپ نے کیا حل کیے ہیں؟ مطلب یہ تو ایک اپروچ ہے نا کہ آپ نے مسائل حل کیے ہیں ترقی کر کے، لیکن جو مسائل پیدا کر دی وہ بھی تو لوگوں کو بتائیں نا. فضا آلودہ کر دی، پانی جو ہے وہ صاف پینے کا نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے. تو صنعتی ترقی ٹھیک ہے، موبائل آ گیا، بہت اچھی بات ہے، موبائل نے بہت فوائد بھی پہنچائے، لیکن اس کے جو نقصانات. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال آپ کی کیا ہے، کہ آپ کے جو تعلیم کے ادارے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. دیکھ لیں، تعلیم بیسیکلی آپ کا سارا جو ہے وہ ایک بزنس سیکٹر بن چکا ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں یہ جو یونیورسٹیز جو یہ رجسٹر ہوتی ہیں نا، یہ کس منسٹری کے تحت آتی ہے؟ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت نہیں آتی. اچھا. یہ جو ہے وہ آپ کی یہ تجارت کی اور بزنس کی جو ہے وہ اس کی منسٹری کے تحت آتی ہے.
یعنی اس کو کنسیڈر ہی بزنس کیا جاتا ہے، اور وہ کرتے بھی بزنس ہیں. اسٹوڈنٹ آپ کا کسٹمر ہے، بالکل ٹیچر کیا ہے، سیلز مین ہے. اور اب آپ کے ایجوکیشن میں ایجوٹینمنٹ کے کانسیپٹ آ رہے ہیں کہ جب تک ٹیچر جو ہے وہ جوکر بن کے 2-4 جو ہے وہ چٹکلے نہیں چھوڑے گا کلاس کے اندر، تو بچے کی کوئی ہے ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہے ہی نہیں. اس نے تو پیچھے موبائل کھولا ہوا ہے، سننے کو تیار ہی نہیں. سارا جو ہے وہ مارکس کا ایک کریز ہے، بس ڈگری لینی ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہے، مارکس لینے ہیں، گریڈز لینے ہیں، دس اینڈ دیٹ، آتا واتا کخ بھی نہیں. یہ یاسر شامی بہت معروف ہے، آپ ڈیلی پاکستان میں کہاں پر ہے ابھی، میں اگر مس نہیں کرا، خیر بار وہ خود ان کا انٹرویو صحیح. تو کہتے ہیں کہ میں نے یو ایم ٹی سے، اب انہوں نے ظاہری بات ہے کہہ دیا تو اب تو وہ پبلک ہے، اب میں بھی یونیورسٹی کا نام لے لوں، اس سے فلاں جو ہے نا وہ ڈسپلن میں میں نے بی ایس کیا، ٹھیک ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن یا بزنس ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے. مجھے کک نہیں آتا اس کے، یہ لفظ ہے، مجھے ایک لفظ نہیں آتا اس کا. یہ اس کے لفظ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر بچے کی یہ سب کے صورت لفظ ہے، ہو گئی ہے. ہر بچے کی یہ صورت ہے. اس کی بالکل ٹھیک وجہ ہے. یہ ہے کہ وہ سارا بزنس اورینٹیڈ ہو گیا، آپ کا پورا ایجوکیشن سے بزنس امپائر ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بے حیائی، بلکہ کہنا چاہیے زنا کے اڈے بن چکے. اب مطلب سوشل میڈیا پہ یہ ساری خبریں آتی. وہ کراچی کے ایک اسکول کی خبر آئی، اس ایک اسکول کے پرنسپل نے 100 جو ہے وہ بچیوں کو اور ٹیچرز کو خراب کیا، اور وہ کتنا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا. اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے اس قسم کا پکھنڈ، اکیڈمیز، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے کالجز، اور اس میں یہ بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا. تو اب جو تعلیم جس سے وہ حضرت انسان بننا تھا، اس کی تہذیب ہونی تھی، اس نے ایتھکس سیکھنے تھے، ٹھیک ہے، اس نے اخلاقیات، تو وہ سارا تعلیمی نظام ہی کیپٹلزم کی بنیاد پہ ہے. وہ سارا لالچ، گریڈ، یہ سب کچھ سکھا رہا ہے. مسئلہ شیخ صاحب میں تھوڑا سا اس لیے آپ کاٹوں ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ مسئلہ پر یہ آتا ہے کاؤنٹر. وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ تو آپ بھی کر رہے ہو، چاہے وہ سوشل ہو، انوائرمنٹل ہو، ٹیکنالوجیکل ہو، یا پھر اخلاقی طور پہ ہو. یہ سارے خرابیاں تو آپ میں بھی ہیں، تو آپ نے کون سا حل دی ہے؟ وہ حل آگے سے کاؤنٹر یہ کرتے ہیں. لیکن اس میں اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے نا کہ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرنائزیشن سے ہمیں مطلب ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کی کوئی اکانومی بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. چلو اکانومی بہتر ہو جاتی نا، کوئی دنیا ہی بہتر ہو جاتی، ہم دین کی تو بات ہی نہیں نہ کر رہے. اخلاقی اعتبار سے تو ہم گراوٹ کا شکار ہیں، دنیا بھی بہتر. ایک لیبرل قسم میں آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے دیکھ لیا 1600 سال نا اسلام مطلب دین کو، نہیں دیکھا نہیں، یہی تو بات ہے نا. لیکن اس کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، اس سے ہم ایوالو کر گئے. اس نے تو صرف جو ہے وہ جو ہسٹری لکھنے والا تھا، اصل میں ہمارے یہاں ہسٹورینز نہیں ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے، ہسٹری تاریخ لکھنا اور چیز ہے، یہ سارے تو تاریخ ساز ہیں. صحیح. یہ سارے جو پیچھے بیٹھے ہیں نا جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، انہوں نے تاریخ نویسی نہیں کی. تاریخ نویسی اور چیز ہوتی ہے کہ ہسٹری ایز اٹ از، اس ایونٹس کو بیان کرنا کہ یہ ہو گیا. اور ایک کیا ہے، ایک ہوتی ہے تاریخ سازی. صحیح. زیادہ ڈھونڈنا. ہاں وہ دیکھیں نا، آج بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی مثال کے طور پہ اپوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی دھرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس دھرنے کے حوالے سے کبھی آپ اخباروں کی ہیڈ لائنز دیکھیں. صحیح. تو ہر جو اخبار ہوگا اس کی ہیڈ لائن اپنی ہوگی. جو اس کا مخالف ہے اس کی ہیڈ لائن بالکل اسی انسیڈنٹ کو بیان کرتی کچھ ہوگا، اور جو اس کا حمایتی ہے اس کی ہیڈ لائن بالکل، اور زمین و آسمان کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، تاریخ نویسی نہیں ہوتی، تاریخ سازی کی جاتی ہے. صحیح. تو ہم تک جو نقطہ نظر پہنچتا ہے نا، تو وہ ایز اٹ از، وہ ایونٹ جو ماضی میں ہوا وہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے ساتھ مورخ کا جو بھی بلیف ہوتا ہے، ہاں اس کی اپنی رائے، وہ سب ہمارے، یعنی اس کی اینک کے ساتھ ہم تاریخ کو، ہسٹری کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے ماضی کے معاشرے جو ہے اخلاقی اعتبار سے کمپیریٹیولی بہت بہتر تھے. صحیح. ہاں، ہم اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم جدید کی نفی کر رہے ہیں، ہم جدید کی نفی نہیں کر رہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں سائنس دشمنی کی طرف چلے جانا چاہیے، وہ بھی پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے ہم، ورنہ ہم یہ پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یا اخلاقیات ہیں، یا یہ جو مذہب ہے، یا یہ جو خدا کا کانسیپٹ ہے، یا جو آخرت کا کانسیپٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے. اگر اس کو آپ مائنس کر دیں گے اپنی آئیڈیالوجی میں سے، جو اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہے یا جو آپ کا ورلڈ ویو ہے اس میں سے اگر آپ اس کو مائنس کر دیں گے، تو پھر آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی آپ کے لیے سروائیو کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے جو کیا وہ اسلام کی تعلیمات نہیں تھی. صحیح. مطلب اسلام تو ایسا نہیں نہ کہتا. ٹھیک ہے نا، جب یہ معاملہ ہوا یہاں سے وہ بھاگے ہیں، اپنا مولانا عبید اللہ سندھی، جب یہاں پہ برٹش حکومت تھی اور بغاوت شروع ہوئی،
مولانا عبید اللہ سندھی یہاں سے بھاگے اور یہ رشیا میں چلے گئے. رشیا میں اس وقت انقلاب کی فضا تھی, تو انہوں نے وہاں غالباً ٹالسٹائی سے یا کس سے ملاقات کی. صحیح. تو انہوں نے کہا یار آپ تو ایک پچھلے نظام سے جان چھڑا کے اگلے کو اختیار کرنے کی طرف ذہن تیار ہیں, ہمارے پاس ایک ہے, ٹرائی کر لیں, ٹرائی کرنی ہے نا, مطلب کمیونزم کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے والا ٹرائی کر لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے ان کے سامنے اپنا اسلام کا پورا معاشی نظام رکھا کہ یہ ہے. تو وہ جو کمیونسٹ لیڈر تھے وہ بہت متاثر, یار یہ تو کمال چیز ہے. پھر انہوں نے جو ہے عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک سوال مجھ سے کیا کہ یہ دنیا میں کہاں پر ہے, مطلب نافذ کہاں پر ہے, مطلب یہ کوئی یوٹوپیا تو نہیں ہے, مطلب کوئی خیالی جنت تو نہیں ہے, اپلیکیبل کوئی قابل عمل بھی ہے کہ نہیں ہے, اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے. پھر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا ہم پھر جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے آپ لے کے اس کو پھر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیڈیل تو بہت ہے لیکن پریکٹیکل نہیں. اگر پریکٹیکل ہوتا تو آپ لوگ اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہوتے. بہترین. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اصل مسئلہ عمل کا, کردار کے اعتبار سے کمزوری کا رہا ہے. بڑی میں بات, ایک اور بڑی ضروری بات آئی ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہو اسلام میں جو کہ ہمارا ماننا واجب ہے کہ اسلام بہترین کوڈ آف سورس آف لائف بھی ہے, سوسائٹی بھی ہے, لیکن وہ اپلیکیشن میں نظر نہیں آیا, تو پریکٹیکلی یا ریلیٹیولی ریئلسٹکلی ہمیں اس پہ فالو کرنا چاہیے یا پھر پریگمیٹک ہو جانا چاہیے اس چیز کو لے کے. مطلب فار ایگزامپل خلافت کا ایک تصور بہت معاشرے میں عام ہے. خلافت نظر نہیں آئی ہمیں خلفاء راشدین کے بعد صحیح والی شاید آ جائے مہدی کی, وہ بھی اس پہ بھی ہے, لیکن ابھی تک نظر نہیں آئی ہمیں 14 سالوں میں. تو کیا ہمیں اس تصور کو لے کے چلنا چاہیے اپنی اس کو دیکھتے ہوئے, یا پھر نہیں لینا چاہیے کہ چونکہ وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے؟ بات یہ ہے نا کہ انسانوں نے جو خرابی ڈالی ہے نا, اس کو ہم اپنے تھاٹ کی طرف اس کی نسبت نہ کریں. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہترین نظام تھا, بالکل ٹھیک ہے. خلفائے راشدین, پھر اس کے بعد دیکھیں بنو امیہ بنو عباس کی خلافت جیسی تیسی بھی تھی, آپ 3 براعظموں کو آپ رول کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, مطلب سیاسی اعتبار سے, مادی اعتبار سے دیکھیں نا کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا, مطلب تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اکیلی جد و جہد شروع ہوئی ہے مکہ اور مکرمہ میں, کوئی آپ کا ایک بھی ساتھی نہیں تھا نا جب نبوت کا آغاز ہوا. صحیح. پھر آہستہ آہستہ ساتھی جڑتے چلے گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب پہ غالب کر دیا. صحیح. خلفائے راشدین کے دور میں آپ ایشیا اور افریقہ کے دروازوں تک پہنچ گئے, ایشیا کا بڑا حصہ. پھر بنو امیہ بنو عباس کے دور میں تو آپ وہ اندلس تک, اسپین تک بھی پہنچ گئے تھے. بالکل. 3 براعظموں کو تو آپ رول کر رہے تھے. تو مطلب اتنا بھی ہمیں وہ بھی نہیں سوچنا چاہیے بالکل کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. نہیں, ہم نے بہت کچھ کیا, ہم نے بہت بڑی بڑی امپائرز پیدا کی. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد منگولز آ گئے, ٹھیک ہے, وہ منگول جب آئے ہیں 13ویں صدی عیسوی میں, ٹھیک ہے, یا کروسیڈز ہوئی ہیں 12ویں 13ویں صدی عیسوی میں, تو وہ عباسی خلافت ختم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود پھر مصر کے اندر ممالک آ گئے, مملوک جنہیں سلاطین کہتے تھے, ایوبی وغیرہ, یہ سارے علیہ رحمہ. پھر اس کے بعد عثمانی کھڑے ہوئے. اچھا, عثمانیوں نے آٹومن امپائر جو ہے وہ بھی 3 براعظموں تک پہنچی. اس نے یورپ کا بڑا حصہ جو ہے ان کو اپنا باج گزار بنایا. ایشیا افریقہ میں کتنی بڑی امپائر دوبارہ کھڑی کر لی. صحیح. تو 1924 تک وہ جو ہے وہ آٹومن امپائر بھی جیسی تیسی رہی. پھر اس کے بعد تو انہوں نے سازش کر کے اس کو توڑ دیا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دنیا پہ رول نہیں کیا. صحیح. مطلب دیکھیں کتنی بڑی کمی ہے, وہ کمی کوتاہیاں تو ہم دیکھیں گے, کریٹیکل تھنکنگ تو ہم کریں گے کہ جی ہمارے اپنوں کی کیا کمزوریاں تھی, سازشیں تھی, آپس میں لڑتے مرتے رہے, سارا کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ لرننگ ہو اور ہم بہتری کی طرف جائیں, امپرومنٹ کی طرف جائیں. لیکن بالکل ہی ہم صرف اس کو نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہم کہیں کہ ہم نے جیسے کچھ حاصل ہی نہیں کیا, ایسا نہیں. صحیح ہے. کتنی بڑی بات ہے, 1400-1500 سال سے ایک تہذیب قائم ہے اپنی اسی آن بان شان کے ساتھ. لیکن دنیا کی تہذیبوں کی عمر 300 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. بالکل. کوئی تہذیب آپ اٹھا کے دیکھ لیں. گریکس ختم ہو گیا, چھوٹا سا یونان چھوٹا سا ملک ہے, قرضے کے اوپر چل رہا ہے. رومن امپائر کہاں گئی, مطلب جس کا جو ہے وہ مرکز اٹلی تھا, ٹھیک ہے, وہ برطانیہ جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج کہاں ہے؟ آج تو وہ بیچارہ جو ہے وہ 4 غالباً اسٹیٹس ہیں نا جنہوں نے مل کے وہ بنایا ہوا ہے, اس میں سے بھی ایک نے وہ بریگزٹ کے ذریعے سے بریگزٹ ہو گیا, تو اس کی جو ہے وہ علیحدگی کا وہ بیچارہ جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. یہ صورتحال ہے اس کی. تو ٹھیک ہے, آج امریکہ کا غلغلہ ہے, ٹھیک ہے, چائنا بھی اٹھ رہا ہے, سپر پاورز ہیں, لیکن کوئی تہذیب آپ دنیا کی بڑی سی بڑی تہذیب
آپ نہیں دکھا سکتے صحیح جو 3 صدیوں سے زیادہ سروائیو کر پائی ہو. صحیح. ہم پچھلے 1500 سال سے سروائیو کر رہے ہیں. صرف سروائیو نہیں کر رہے, اس وقت بھی 60 کے قریب ممالک ہیں ہمارے. 60 ممالک, چھوٹی بات نہیں ہے, مطلب یہ بھی ایک بڑی بات ہے. بالکل. 60 ممالک کے اندر ہماری پریزنس ہے. 25% آف ورلڈ پاپولیشن ہے ہم. ویسے نہیں ہے جیسے کرسچین ہے, کرسچین کہنے کو 33% ہے, لیکن چرچ کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا؟ کوئی محلہ آپ کو نہیں ملتا جہاں کوئی مسجد نہ ہو, جہاں صبح کے وقت میں جو ہے وہ نماز, گاؤں تک میں آپ چلے جائیں نماز ہی پہنچا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں تو اتوار کے دن چرچ میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا, اور کسی سے پوچھ لیں بھائی بائبل کبھی پڑھی ہے کھول کے دیکھی ہے تو نہیں. یہاں بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے. تو جس طرح سے ہمارا اپنے مذہب کے ساتھ تعلق ہے, جس طرح سے ہمارا مذہب جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے, اس کے جو پلرز ہیں, اس کے جو شعائر ہیں, حج کے موقع پہ دیکھیں کتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, ملینز میں ہوتی ہے, کوئی تقریباً 4 ملینز ایک حج کے اندر ہو جاتی ہے. وہ بھی انتظامی وجہ سے وہ روکتے ہیں. ابھی تو درخواستیں جو ہے وہ اور بھی پیچھے پڑی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس اس سے زیادہ کا انتظام ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا بات ہے کہ یہ اس لیول پہ کسی مذہب کے ساتھ ایفیلیشن اور اس کو پریکٹس کرنا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, کسی مذہب میں بھی نہیں ہے, اور پچھلے 1500 سال سے چلا آ رہا ہے. جیسا تیسا بھی ہے, کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ. تو یہ بہت بڑا میریکل ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. اس تہذیب کا اس طرح سے باقی رہ جانا, ٹھیک ہے, اسلام اسی طرح سے محفوظ ہے. پچھلے سیکرڈ اسکرپچر میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. قرآن 1500 سال سے محفوظ ہے. صرف محفوظ نہیں ہے, پڑھا جا رہا ہے, دنیا کی ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. مجھے یہ ہوا کہ جب میں ہندوؤں کی وہ وید پڑھوں, یقین مانے کوئی ترجمہ ہی نہیں ملتا. اچھا. ہاں, وہ اردو میں کوئی بہت مشکل سے پرانا, کوئی 100 سال پرانا لکھا ہوا. انگریزی میں بھی جو ترجمے ہوئی ہے تو وہ پرانے. اب ہمارے یہاں کیا ہے, صرف اردو میں 170 ترجمہ آپ کو مل جائے گا, صرف اردو میں. اور دنیا کی کون سی زبان ایسی ہے, رشین, اٹالین, چائنیز, کوئی زبان کا آپ نام لیں, لیٹن, جس کے اندر آپ کو قرآن کا ترجمہ نہ ملے, اور اس ملک میں وہ پبلش نہ ہو رہا, شائع نہ ہو رہا. اور دنیا کی کون سی زبان ایسی ہے کہ جہاں آپ کو مسلم سپیکرز نہیں مل جاتے؟ ہر جگہ پہ موجود ہے. کوئی انگریزی میں سمجھا رہا ہے, کوئی اردو میں سمجھا رہا ہے, کوئی کس طرح سے لگا ہوا. تو یہ مطلب ہمیں زیادہ وہ ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے بہت حد تک خیر موجود بھی ہے, لیکن بہرحال جو ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے, لوگوں کو مزید موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے, اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے. یہ جو اتحاد کا کانسیپٹ ہے, ہمارا بھی پلیٹ فارم کا نام حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی بات حبل اللہ جبھی ہو. یہ بھی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ سننے میں اور پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی بھی نس سے بھی ثابت شدہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. اتحاد ہوگا, پھر ہم تھرائیو بھی کریں گے ہر لحاظ سے, ایتھیکلی, سوشلی, مورلی. ہمارے فلسطین بچے بھی بچ جائیں گے, مطلب ظلم بھی نہیں ہوگا ہمارے پہ, غلبہ بھی ہوگا, ہمارا دین بھی غالب ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن اس کی بھی پریکٹیکلٹی میں کافی مسائل نظر آتے ہیں, کیونکہ مسلک تو بہت دور کی بات ہے, مسالک میں آپس میں بہت اختلافات ہیں, مشائخ میں آپس میں بہت اختلافات ہیں. وہ اسٹوڈنٹ, اس کا اسٹوڈنٹ اس سے بات نہیں کرتا, اسٹوڈنٹ اس سے بات نہیں کرتا. تو اس طرح کے کانسیپٹس کو جب آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, علم بردار بنتے ہو آپ اس طرح کے کانسیپٹ کے کہ ہم علم بردار ہیں اتحاد کے, تو کتنا کو آپ ایکچولی اس کو اچیو کر سکتے ہیں, اور اس میں کیا آپ کی وہ چاہیے پیچھے؟ کیا آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے جو شاید پاسبل نہ بھی, یا پاسبل نہ بھی ہو, لیکن چونکہ کام یہ سچ کا ہے اس لیے کرتے رہنا ہے؟ اس میں کیا, اس میں وہ ہے ایک بات یہ ہے کہ اتحاد جو ہے نا, یا اتفاق, یہ مطلوب ہے. فکری طور پہ تو نہیں ہو سکتا, مطلب سب کے موقف ایک جیسے ہو جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب اتحاد اور اتفاق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں, جو ملی ایشوز ہیں, امت کے لیول کے جو ایشوز ہیں, کم از کم ہم اس پہ ایگری کریں اور اس کے لیے ایک ایفرٹ کریں. صحیح ہے. اب جیسے غازہ یا فلسطین کا کاز ہے, کم از کم اس پہ تو ہم متفق ہونا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سارے مل کے اس کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے پاکستان نیشنل لیول پہ ختم نبوت کا ایک کاز تھا, اس کے لیے اور ہمارے بڑوں نے کی بھی. بالکل ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جی نہیں ہوا پاکستان میں. دیکھیں جو 22 نکات تھے شروع میں, اس میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, ایون کہ اہل تشیع کے علماء بھی, شروع میں ہی جب مذہبی جماعتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس بنیاد پہ جب آپ نے یہ پاکستان حاصل کیا تو یہاں اسلام کا نظام ہونا چاہیے. تو اب انہوں نے کہا جی کس کا اسلام, اب آپ لوگ بتا دو. تو یہ ایک چیلنج دیا گیا. تو پھر جتنی بڑی قیادت تھی سب نے مل کے جو ہے وہ 22 نکات پیش کیے. وہ اب آپ گوگل کریں, آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. تو چاروں کے بڑوں نے, چار ہی مسلک ہیں ہمارے یہاں پاکستان, انہوں نے 22 نکات دے دیے کہ بھائی یہ اسلام ہے, ہم سب کا متفق علیہ, ایگریڈ اپان ہے, اگر تم جو ہے وہ سنسیئر ہو تو اس کو نافذ کر دو. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہے, مطلب ہمارے ہاں جب علم
جہاں پہ زیادہ ہے تو وہاں ٹالرنس بھی ہے، وہاں برداشت بھی ہے۔ ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سیکٹیرینزم نظر آتا ہے ہاں اور وہ ہمارے یہاں چھوٹے لیول پر ہے، اچھا کیونکہ وہاں وسعت اتنی نہیں ہوتی، صحیح مطلب علم بھی اتنا نہیں ہوتا، تو جہاں علم اور وسعت اتنی نہ ہو تو وہاں یہ مسجدوں کے لیول نفرت، پہ ہاں وہاں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کی جو ہے لیگ پولنگ، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اور بڑے مسائل کو سامنے نہیں رکھا جاتا کہ جی ہم نے سیکولرزم، لبرلزم، فیمنزم اور یہ کیپٹلزم، کمیونزم، اب ہمارے یہاں کمیونسٹ کمیونٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے، ہاں تو ہم نے اس کو ایڈریس کر کے ہم نے یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرنا ہے، تو وہ سامنے بڑے، چونکہ ان کے آئیڈیاز نہیں ہوتے، بڑے گولز نہیں ہوتے، چھوٹا چھوٹا بس یہ ہے کہ محلے کی مسجد ہے، بس ٹھیک ہے جی اب اس مسجد کا یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ادارہ ہے، اس کا چندہ آنا چاہیے، اس کا فنڈ آنا چاہیے، وہ تبھی آئے گا جب آپ ایک عصبیت پھیلاؤ گے، ٹھیک ہے جی اگلا آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اچھا اس گمراہی سے بچانا ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی گمراہی ہے، تو کیا ہے، تو بس ہمیں چندہ دو، یہ ادارہ اسی مقصد کے لیے، یہ سینٹر، یہ مسجد، یہ مدرسہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا، تو وہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں جن کے معاشی مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، اور وہ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ہاں وہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں ہاں جن کی وجہ سے ایک عام نوجوان جو ہے وہ دین سے بد دل بھی ہو جاتا ہے، ہاں تو میرے خیال میں ان کو پیچھے کرنا چاہیے، صحیح اور ہر مسلک میں جو معتدل علماء ہیں اور آپ کو مل جاتے ہیں، جو دوسرے مسلک کے علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جو بات کرنے میں مہذب ہیں، شائستہ ہیں، اختلاف کرنے میں بھی اپنی رائے مہذب انداز میں پیش کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہ ایسے لوگوں کو فالو کریں، تو وہ خود ہی پیچھے ہو جائیں گے دوسرے، وہی ہے نا کہ جیسے وہ پروفیسر صاحب نے ایک لکیر لگائی ہے، وہ بہت معروف مثال ہے نا، بلیک بورڈ کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ اس لکیر کو ہم مٹانا چاہتے ہیں لیکن اس کو ہاتھ لگائے بغیر کہ یہ نظر نہ آئے، تو وہ بھی کہا کہ سر اس کو ہاتھ تو لگانا پڑے گا، کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ ہی نہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی لکیر مار دی، اب بتاؤ اب یہ نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا بڑی لکیر ہی نظر آ رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں نا ان کو نمایاں کریں، ان کی فالوئنگ بڑھائیں، ہر مسلک کے اندر لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کریں۔ علامہ صاحب لیکن سوال ایک پھر ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم بات ایک بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے مفاد کے لیے، ہمارے مسالک کے علماء بات کرتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، پولیٹیکلی بڑا کاز آ گیا ہے تو اپنے چھوٹے کو خیال پہ کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے منہج جو حقیقت منہج جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اختلافات ہیں اور بنیادی اختلافات ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹے سطح کی چیز ہے، کتابوں میں چیزیں ہیں کہ کھانا اکٹھے نہ کھاؤ، اکٹھے نہ بیٹھو کہ لوگ انفلوئنس نہ ہو جائے، سارا کچھ، تو یہ بنیادی چیز سے اتحاد پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے دین کو نا شروع میں دو چیزوں نے نقصان پہنچا ہے، ایک جدیدیت نے، جدیدیت سے مراد جو ہے یہ نہیں کہ جی یہ آپ کیمرہ استعمال کر رہے ہیں، یا یہ بیسیکلی جدیدیت نہیں ہے، یہ تمدن کا ارتقاء ہے، مدنیت نہیں، یعنی پہلے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی گھوڑوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، اب گاڑیاں آ ایوولوشن گئی، کا تقاضا ہے، یہ کوئی نہیں، مدنیت میں مطلب آپ کا جو بالکل لائف ٹھیک ہے، سٹائل ہے ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں جو چیز ہے نا جدیدیت سے مراد مطلب وہ آپ کی جو کلچر اور یہ چیزیں پیچھے سے آپ کی ایتھکس مورلس تہذیب، وغیرہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں آپ کی، یہ ساری وہ چیزیں، تو اس کو ماڈرنائز کرنا وہ درست نہیں۔ صحیح، جیسے دیکھیں نا جو جدید ادارے ہیں، جدید اداروں میں کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جو ویلیو لوڈیڈ ہیں، جیسے بینک کا ادارہ ہے، صحیح، کوئی بھی اسلامی ریاست ہوگی اس میں بینک کا ادارہ نہیں ہوگا، سیدھی سی بات، کسینو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صحیح، کوئی جوا خانہ نہیں ہوگا، کوئی شراب خانہ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، تو ماڈرن لائف سٹائل نے کچھ آپ کو ادارے ایسے دیے ہیں جو بیسیکلی جو ہے وہ ویلیو لوڈیڈ ہے، یعنی ان میں پہلے سے ویلیوز موجود ہیں، صحیح، وہ شر کی ویلیوز ہیں جو ٹھیک ان ہے، کی آئیڈیالوجی سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، بینک کے ادارے میں کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سود کا کام ہوگا، سودی لین دین ہوگا، صحیح ہے، بینک کے ادارے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں، مثلا ہاسپٹل دے دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ویلیو نیوٹرل ہے، ہاں، اب اس میں ویلیو آپ نے ڈالنی ہے، آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے، بالکل بہت سارے ٹھیک ہے، ہاسپٹل بھی اب جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکو اور ڈاکٹر دونوں ڈال سے شروع ہوتے ہیں، ہاں، تو مطلب وہ اب دیکھیں جب جہاں ایتھیکل ویلیوز نہیں ہوں گی تو وہاں ہاں، وہ یہی کریں گے کہ جی مطلب جو نارمل ڈلیوری کا کیس ہے سی سیکشن بنا دیں گے پیسے بنانے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، خواہ مخواہ پیٹ کی درد کو جو ہے وہ جی اس کی چیر پاڑ کرو اور پیسے بناؤ، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ تو بہرحال ان ایتھیکل پریکٹس ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، کچھ ایسے ہیں جو زیادہ ان ایتھیکل ہو جائیں گے تو گردے آپ کے نکال کے بیچ کے کھا جائیں گے، مطلب ایسے بھی کیسز آپ کو نظر آ، صحیح ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہاں تو وہ چیزیں ویلیو نیوٹرل ہیں، وہ تو اب آپ کا کردار اور رول ہوتا ہے جو اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی ویلیو اس کے اندر اچھی یا بری ڈال دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے،
تو ہم یہ بات کر رہے تھے، ایک تو جدیدیت یہ مسئلہ تھا، شروع میں اعتزال یا معتزلہ کا ایک فتنہ پیدا ہوا، تو بالکل ٹھیک ہمارے ہے. ہاں بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کتاب و سنت کی ایک جدید ایسی انٹرپریٹیشن جو ویسٹ کے لیے، مغرب کے لیے سوٹیبل ہو، قابل سوچ لوگوں نے بالکل ٹھیک کرنا ہے. شروع کر دی. وہ کام سر سید احمد خان سے ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ کام ٹھیک نہیں تھا. دوسرا ایکسٹریمزم کا فتنہ شروع سے پیدا ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے، انتہا پسندی کا. یعنی یہ دو انتہائی ہیں نا، ایک جدیدیت اور ایک ہاں ٹھیک ہے. ایکسٹریمزم، انتہا ٹھیک ہے. پسندی. وہ انتہا پسندی میں اس وقت خوارج ہوتے تھے، ہاں. ٹھیک ہے، وہی خارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، خلیفہ راشد سے جنگ کی. اللہ اکبر. تو اب تک وہ لوگ موجود ہیں. ابھی یہ جو داعش وغیرہ کا جو مسئلہ تھا، اب آپ دیکھ لیں، وہ عراق کے اندر جو ہاں. بغدادی صاحب نے خلافت قائم کی، اب ظاہری بات ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا امت نے، ہاں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ جہاد کے نام پہ اب مسلمانوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں، تو کوئی اس کو ایکسیپٹ تو نہیں نہ کرے گا، امت تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بھائی جہاد یہ تو نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں، سوسائڈ بمبنگ شروع کر دیں. اب آپ ان کو ٹیگ لگا کے کہ یہ اب کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، فلاں دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے، یہ تو غلط ہے. تو یہ ایکسٹریمزم پھر مختلف لیول پہ، ٹھیک ہے. تو کہیں پہ تو یہ ہے کہ جی صرف کافر بناتے ہیں، کہیں پہ کافر بنا کے مار بھی دیتے ہیں، کہیں پہ کافر نہیں بناتے، مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کے اوپر زور دیتے ہیں، اس کو سلام نہیں کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، جو ہے وہ اس کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی. بات یہ ہے کہ جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کے حقوق ہیں. 3 دن کا بائیکاٹ. کتنی جو ہے وہ معروف حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب یہ سب کو پتہ ہے، سارے سناتے ہیں. سلام کرے تو آپ کیا کریں، اس کا جواب دیں. جب آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو کیا کریں، قبول کریں. تو اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھ رہے. بالکل تو ٹھیک یہ ہے. تو سیدھا سادہ وہ تکفیر والا فتنہ ہے ہاں. جس کے اندر ہماری امت کے بعد گروپس مبتلا ہوئی صحیح. کہ انہوں نے اپنے علاوہ ساروں کو ہی کافر قرار دے دیا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ایکسٹریمزم ہوتا ہے نا، یہ یہاں پہ نہیں رکتا کہ جی اس اینڈ ادرس، وہ دوسرے ہیں تو وہ فارغ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے ابن انشاء نے کہا تھا نا کہ ایک تو دائرہ ریاضی کا اور ایک ہمارے یہاں مولوی صاحب نے اسلام کا دائرہ، اور وہ جو اسلام کا دائرہ مولوی صاحب نے بنایا نا، وہ اتنا چھوٹا بنایا کہ اس کے اندر صرف مولوی صاحب ہی آتے ہیں، باقی سارے باہر ہو جاتے ہیں. تو وہ سب نے دائرہ ایسا کھینچ دیا. صحیح. ٹھیک ہے. کسی نے تو صاف کہہ دیا ہاں. کہ جی وہ سارے کافر، فلاں فلاں بھی کافر، اور ہم صرف مسلمان، ہم جنتی، وہ سارے جہنمی. بالکل ٹھیک کسی ہے. نے تو صاف لکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے. کچھ نے جو ہے ذرا ہیلے بہانے سے، ٹھیک ہے، صاف کافر تو نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہیلے بہانے سے، بھائی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، کھانا نہیں کھانا، اس کی دیکھیں جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے میجورٹی مسلمان ہی ہے نا، میجورٹی مسلمان. باقی ہے کسی کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شرک میں، بدعت میں جا رہا ہے، گمراہی میں جا رہا ہے، آپ اس کو ایجوکیٹ کریں، آپ واز کریں، آپ نصیحت کریں اچھے انداز میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی احسن. حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، آپ بالکل ٹھیک ہے. اچھی واضح نصیحت کریں، اور ایسی بات کہیں جیسے قرآن کا قولم بلیغا، جو دل میں اتر جائے، صحیح. لوگ آپ کی بات سنیں. صحیح. تو آپ جو ہے، جو ہمارے مولانا صاحب ہیں، ان کو چاہیے اپنے ایٹیچیوڈ کے اوپر جو ہے وہ ورک کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھے انداز میں آپ کسی سے گفتگو کریں گے، سنے گا، آج نہیں سنے گا، کل سننے گا، کل نہیں تو پرسوں سن لے گا. جب آپ کا انداز لٹ مارنے والا ہوگا، فتوے لگانے والا ہوگا، تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. صحیح ہے. میں ایک بہت بڑی لاہور کے جامعہ میں نام نہیں لیتا، وہاں پہ میں گیا تو دارالفتاح میں، تو کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا تھا، تو میں نے مسئلہ پوچھا، تو اتنے میں ایک اور نوجوان بھی وہاں آ گیا، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو اس نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب نے اس کو بھی بتا دیا، ایسے جیسے کتابیں ڈھیر پڑی ہوئی ہے سر. جب وہ جانے لگا تو مفتی صاحب کیا، ادھر آؤ، تو یہ انگریز کا لباس پہن کے کیوں آ گیا، مطلب اس کو وہ ڈانٹنا شروع کر دیا. شرم حیا ہوتی ہے، مدرسے میں آئے ہو تو، اور یہ انگریزوں والا لباس پہن کے آ گئے. اب مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بندے نے برداشت تو کر لیا مفتی صاحب کی بات، لیکن آئندہ وہ کبھی مدرسے میں نہیں آئے گا. صحیح. ہمیں لوگ باقاعدہ فون کرتے ہیں، آپ ڈانٹیں گے تو نہیں، ایک سوال، آپ ڈانٹو، بھائی میں کون ہوتا ہوں ڈانٹنے والا، کیوں کہ امیج ہی ایسا بن چکا ہے نا کہ مفتی صاحب نے اور تو کچھ کرنا کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے تو ڈانٹ پلانی ہے، فتویٰ لگا دینا ہے، تو کافر ہو گیا، تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب لوگ آپ سے رابطہ ہی نہیں کریں گے. جب لوگ آپ سے کٹ جائیں گے تو لوگ پھر کس سے پوچھیں گے؟ پہلے تو مولانا گوگل سے پوچھ رہے تھے، اب اے آئی سے پوچھ لیں گے. پھر وہی استاذ بنے گا نا، وہی علامہ بنے گا نا، پھر وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے وہاں سے دین حاصل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے خود ہی لوگوں کی اصلاح کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دیا. لوگوں کو تو آپ نے خود اپنے آپ سے دھتکار دیا، دور کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل تند خو ہوتے تو آپ کے گھر سے بھیڑ چھٹ جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے. تو ایک مولانا صاحب جو ہے وہ اب آپ کہیں کہ جی ہائے ہائے کریں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ فتوے سنائیں، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے کی تلوار اور وہ لٹ جو ہے وہ نکال کے ہر وقت لٹکائے رکھیں، اور لوگ اس کے باوجود جو ہے مسجد میں آئیں گے اور بات سنیں گے. ایسا نہیں. اب آپ دیکھیں جمعے میں
جو ہے وہ آپ کی نوجوان نسل سب سے آخر میں پہنچتی ہے. بس صرف 2 فرض پڑھ لیں. مولانا صاحب کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک وجہ تو یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کنٹینٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس, یا تو یہ زمین سے نیچے کی بات کر رہے ہیں یعنی قبر کی, یا آسمان سے اوپر کی جنت کی لارے لگا رہے ہیں. درمیان میں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. بھائی درمیان میں ہم بیٹھے ہیں, ہمارے مسائل ڈسکس کرو, دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مطلب دین کو دنیا سے ریلیٹ کرو نا. عالم کا تو کام یہی تھا, دنیا تو ڈسکس نہیں کرنی, لیکن دین اس لیے آیا تھا کہ دین پتہ چلے کہ بھئی آپ کے روزمرہ کے ڈیلی ایشوز کے بارے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا خطبہ جمعہ حال پہلے سے بھرا ہوتا تھا. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو برننگ ایشو ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے خطبہ جمعہ میں اس کو ایڈریس کرتے تھے. جو بھی جدید مسائل ہوتے تھے قرآن سے رہنمائی لے کے قرآن کو ریلیٹ کرتے تھے. دیکھو یہ حالات ہیں, یہ سیاسی حالات ہیں, یہ اس وقت پوری دنیا کا جو ہے وہ بن رہا ہے صورتحال, اور اس میں قرآن ہمیں یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب نعمان علی خان کو جیسے دیکھ لیں, اچھے ہیں ماشاء اللہ ان کا بھی ایک کہ وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور یہ سائنس, یہ اسکل ہمارے اصل میں یہ علماء میں نہیں ہے کہ ہم اپنی جو اسلامک اسٹڈیز ہے, قرآن ہے, حدیث, اس کو ہم ریلیٹ کر پائیں اپنی سوسائٹیز کے برننگ ایشوز کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور انہی مسائل کے لیے نازل ہو رہا ہے. ایشوز پتہ ہے اس کا, بس یہ بھی مسئلہ ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ ایشو بھی نہیں پتہ, یہ بھی نہیں, ایشو بھی نہیں پتہ, اور پھر یہ ہے کہ اسکل بھی نہیں ہے, اور تیسرا یہ ہے سونے پہ سہاگا کہ اخلاق بھی نہیں. تو ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے 2 بڑے مسائل ہیں, ایک ذہنی پستی اور دوسری اخلاقی گراوٹ. اس میں ہمیں ویسے سارا تان میرے خیال میں مذہبی طبقے کو بھی نہیں کرنا چاہیے, کچھ سوسائٹی کا بھی قصور ہے, کچھ نہیں بڑا قصور ہے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ دیکھیں آپ کے مدرسے میں کون سا بچہ جاتا ہے جو اسکول میں نہیں چلتا. یہی ہے نا, جو بچہ جو ہے اسکول میں نہیں چل رہا تو والدین جو ہے نا مدرسے پا دو, تو یعنی آپ نے اپنی سوسائٹی کا کچرا ان کو دیا ہے, سیدھی سی بات. اب جو مدرسے میں بچہ بیٹھا ہوا ہے کہاں سے آیا ہے؟ بیکورڈ ایریا سے آیا ہے, موسٹ پروبلی, مطلب وہ گاؤں دیہات سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی زیادہ بچوں کے مسائل کیا آتے ہیں, کھانے پینے کے مسائل مثال کے طور پہ. یہ چلو جی مدرسے میں کم از کم کھانا مل جاتا ہے, رہائش فری ہے, سارا کچھ پڑھ لکھ بھی جائے گا. کچھ یہ ہے کہ کسی چاچے مامے کی خواہش تھی حافظ بن جائے. تو اب وہ جس قسم کا اسٹف آپ ان کو دے رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ جو آپ انہیں دے رہے ہیں تو آپ واپسی میں اسی کی امید رکھیں. تو جب آپ ان کو سوسائٹی کی کریم دے ہی نہیں رہے, سوسائٹی کی کریم آپ کو آپ کی لمز میں ایچی سن میں وہاں جا رہی ہے, اور وہ پالیٹیشین بن رہی ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, بیوروکریسی میں جا رہی ہے. تو اب وہ وہاں جا کے اپنا دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ انہیں دکھانا ہے. تو اب جب مدارس میں طبقہ ہی وہی جا رہا ہے, تو جب وہ بن کے کچھ نکل رہا ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ ویسے ہی اسٹف ہے. صحیح. تو وہاں وہ آپ کو ذہنی پستی بھی نظر آتی ہے, وہاں آپ کو اخلاقی گراوٹ بھی نظر آتی ہے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, اور ان اچھے لوگوں کی وجہ سے جو خیر وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی اخلاق میں بھی ذہن میں بھی اچھے لوگ ہیں جو مدارس نے پروڈیوس کیے ہیں. بالکل. لیکن اوور آل جب تک بڑے پیمانے پہ یہ کام نہیں ہوگا کہ اچھے لوگ, ذہین لوگ, با اخلاق لوگ اس دین کی طرف آئیں, یونیورسٹی گریجویٹس خاص طور پہ, اور شعور کے ساتھ, یہ نہیں کہ جی میرا معاشی مسئلہ تھا اور میں نے دین اختیار کر لیا, اب ساری زندگی وہ دین سے جو ہے نا وہ اپنا معاشی مسئلہ ہی پورا کرے گا. یعنی وہ آیا ہی اس لیے تھا نا کہ اس کا معاشی مسئلہ تھا کھانے پینے کا. وہ پرویز مشرف نے خیر ایک بات تو کی تھی, بات اس کی کسی حد تک درست تھی. اس نے کہا کہ یہ مدارس جو این جی اوز, ٹھیک ہے این جی اوز ہیں, مفت میں کھانا بانٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جی 8 سال کا کم از کم کھانا اور بستر اور یہ تو سارا کچھ ملے گا نا, اور وہ دیتے ہیں. اس اعتبار سے اس کو مطلب پلس بھی کرنا چاہیے. لیکن وہ دینے کی وجہ سے وہ ایک این جی او ہیں, وہ ایک ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. یہ مت سمجھے کہ پھر کوئی ایجوکیشن کا کام ہو رہا ہے, پھر انہیں ایجوکیشن کے ادارے نہ سمجھے. تو بیسیکلی آپ کو مذہبی ریلیجس ایجوکیشن کے ادارے قائم کرنے ہیں جس میں باشعور طبقہ آئے, صحیح, اور شعور کے ساتھ دین کو اختیار کرے, پھر یہ سوسائٹی میں نکلے اور کام کرے. ویسا اس میں پھر وہ انجینئر صاحب کا کوٹ کرتا نہیں ہوں میں اتنا, لیکن ان کی بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے کابرین نے ہی ڈیڈ لاک لگایا ہوا ہے آپس میں, تو اب آپ یا تو کابری کو چھوڑنا پڑے گا یا پھر ڈیڈ لاک پہ رہنا پڑے گا. تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اکابرین جو ہے نا وہ مطلب کوئی اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو روکتا نہیں. صحیح. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کرٹیسائز کریں, ٹھیک ہے, جیسے ہم بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
آپ بھی کر رہے ہیں, میں نے بھی کچھ کر دیا, ٹھیک ہے, اپریشیٹ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک ہے, مذہبی طبقے میں, اچھے ان کو اپریشیٹ. بالکل ایک یہ ہے کہ ہم کرٹیسزم پہ لگے, اور ایک یہ ہے کہ پیرالل یار میں خود کام شروع کر دوں. ٹھیک ہے, اب جیسے جو کام میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے تو خود شروع کر دیا بالکل ٹھیک کہ ہم یونیورسٹی گریجویٹس کو شارٹ درس نظامی کرا. الحمدللہ, ٹھیک, ماشاء تو اصل میں کرنے کا کام یہی ہے. اللہ, ہاں, آپ صرف کرٹیسزم نہ کریں, آپ پیرالل ایسے ادارے بنائیں کہ جہاں باشعور لوگوں کو آپ دین کے ساتھ اٹیچ کریں, اور جو آپ کا ویژن مشن اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی دعوت کو عام کریں, اس کو پھیلائیں, اس خیر کو جو ہے. بالکل تو یہ بیسیکلی کرنے کا کام ہے. صرف آپ لوگوں کو کوستے رہیں گے نا تو پھر لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو کام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں, اور ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے کوئی رکاوٹ نہیں, پپائیت نہیں ہے نا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ سید زیادہ ہی مولوی بن سکتا ہے, میں بھی بن سکتا ہوں, آپ بھی بن سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں مدرسے کے دروازے پہ لاک لگیں کہ نہیں بھائی تم تو داخل نہیں ہو سکتے, تم تو دینی علوم نہیں پڑھ سکتے. ایسا نہیں, کوئی بھی جائے مولانا صاحب بن جائے. وہ ایک خاص نصاب ہے, جیسے کوئی بھی ڈاکٹر صاحب بن سکتا ہے, انجینئر صاحب بن سکتا ہے, تو مولانا صاحب علامہ صاحب بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بن جائے, اور بننے کے بعد پھر وہ اپنے ویژن مشن کے مطابق کام کرے. اس کو کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا. اپنی اولاد کو اس کے لیے وقف کر دے. یعنی اگر ہمیں اس پورے سسٹم میں خرابی نظر آ رہی ہے, میں نے انالیسس کر لیا بھائی یہ خرابی ہے, اچھا وہ تو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو زمین جنبد نہ جنبد گل محمد ہے, زمین ہل جائے گل محمد اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہلتے, جمود بہت زیادہ ہے, مان لیا. اب کیا کریں؟ میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نہیں, میری رسپانسبلٹی اپنی جگہ پہ. اللہ نے اگر مجھے اتنا شعور دیا ہے کہ میں ان کی غلطی محسوس کر سکتا ہوں, تو میں تو اللہ کے زیادہ رسپانسبل ہو گیا. بالکل ہو گیا کہ اب اگر وہ نہیں آگے بڑھ رہے تو مجھے وہ کام آگے بڑھ کے کرنا ہے. اگر ان کو لوگوں نے ریسورسز دیے ہیں, وہ ریسورسز صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہے, وہ سیکٹیرینزم فرقہ واریت میں لگ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں, وہ ڈسٹرکٹیو کام میں زیادہ ان کو لگا رہے ہیں. تو مجھے اللہ نے شعور دیا تو میں ایسا کروں کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں اور یہ کنسٹرکٹیو کام کروں. جیسے ماشاء اللہ اب آپ کر رہے ہیں, جتنا آپ کا ہے, تو ایک ہمبل سٹارٹ لے لیں. ہر بندہ جس کے اندر شعور ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے, تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے. رحمت صاحب بڑی خوبی بات ہے, اس طرح کی شخصیات جب آتی ہے نا ہمارے پوڈ کاسٹ میں تو میں گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے, اور ٹائم کا پتہ ہی چلتا. لیکن کچھ ریسٹرکشنز ہیں آپ کی ٹائم کی بھی ہیں, اور ہمارے کیمروں کی بھی ہے, ٹیکنالوجی, ماڈرنٹی کے نقصانات, کانسیکوینسز. لیکن آپ نے بات کی تحمل مزاجی حکمت کی. حکمت کا تو بہت فقدان ہو گیا ہے معاشرے میں نا, بہت لیولز پہ. ابھی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے تربیت کی, تو ماڈرنٹی نے تربیت میں ایک ویسے ہی اخلاقی تربیت میں, سکون میں بہت تیز ہو گیا سب کچھ. رش آف بلڈ ہے, تیزی ہے, ہر چیز میں تیزی ہے, اور ایگریشن ہے, اور ایک نا خون ہے. تو ماڈرنٹی کا ایک کانسیکوینس ماڈرنٹی کا ہے آپ کے خیال سے, اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں بہت کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مغرب نے دی ہے, کیونکہ مغرب جب خدا اورینٹڈ نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے, تو اب تو یہ مین میڈ لاز ہے نا, قانون اورینٹڈ ہے. مطلب اشارے پہ جو ہے وہ اگر وہ کھڑا ہے اپنا پولیس والا تو میں رک جاؤں گا, اگر وہ نہیں کھڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عرض نہیں بھائی آگے بڑھو. ویسے تو مذہب تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی پولیس والا ہے کہ نہیں ہے, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. دودھ میں پانی نہیں ملانا, کیونکہ قانون کی نظر کے علاوہ خدا کی نظر بھی ہے, اور تمہیں آخرت میں جو ہے وہ حساب دینا ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا چیک لگا ہوا تھا, بہت بڑا چیک تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کی مورل ویلیوز جو ہے وہ سیدھی تھی, کیمرے سے بڑھ کے تھی, کیمرے سے بڑھ کے تھی. اور لوگ نہیں کرتے تھے نا, ہم بھی مطلب تنہائی میں مثال کے طور پہ, اب آپ گناہ کیوں نہیں کرتے, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, اس لیے بھائی خدا دیکھ رہا ہے. ہاں, جہاں مسئلہ صرف قانون کا آ جائے, اب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ویسٹ کی اخلاقیات دس اینڈ دیٹ, ویسٹ نے تو اسلام کی اخلاقیات کو اپنا لیا. اصل بات یہ کہ ایسا نہیں ہے, قانون کا ڈنڈا ہے, سیدھی سی بات ہے. وہاں اب ریمنڈ ڈیوس یہاں آتا ہے, بندہ مار کے چلا جاتا ہے, وہاں کسی امریکی کو یہاں آ کے دیکھو اس کے کیا اخلاقیات ہوتے ہیں. یہ آپ کی ایون کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھ لو, یہ ملک پیک, یہ وہاں وہ کچھ نہیں کریں گی, مطلب خالص دودھ بیچیں گی. یہاں کی وہ کیا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, بڑی اچھی ایگزامپل. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں صرف قانون کا ڈنڈا ہے, قانون کے ڈنڈے کی وجہ سے ان کے اخلاق سیدھے ہیں. اگر وہ قانون کا ڈنڈا تھوڑا, ہمارے یہاں تو قانون ہی نہیں ہے نا, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم اگر کچھ چل رہے ہیں تو خدا کے سہارے چل رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. خدا کا ڈر ہے جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت نیکی نظر آ رہی ہے, ورنہ قانون تو یہاں ہے ہی نہیں. وہ خدا کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے تو ہم بدترین معاشرہ ہوتے ہیں اس وقت سوسائٹی.
وہاں بھی ہے کہ انہوں نے کم از کم قانون پہ محنت کر لی ہے. تو اب وہ قانون کا ڈر اور خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں ایک دفعہ لائٹ چلی گئی, ٹھیک ہے, ابھی بھی بلکہ وہاں یہ جو بلیکس ہوتے ہیں کالے, جب ایجیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز چھوٹی چھوٹی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں, وہ ریکس اٹھا کے لے جاتے ہیں گروسری سٹورز کے اندر سے, سامان بھر بھر کے لے کے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون نہیں ہے, اٹھا کے لے جاؤ آپ, ٹھیک ہے. مطلب لالچ اور گریڈ, اچھائی برائی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی سارا ختم ہو گیا نا. صرف اس وجہ سے آپ رکے یہ تھے کہ بھائی قانون پکڑ لے گا. جب یہ سامنے نظر آ گیا کہ جی اب قانون تو نہیں پکڑ سکتا, پنشمنٹ ختم ہو گئی, تو پنشمنٹ ختم ہو گئی, تو اب کیا ہے, اچھائی برائی سارا ختم, اب تو فساد ہے, دنگا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, آگ لگا دیا آپ نے پوری دنیا کو. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے, ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو خدا کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے اخلاقیات کو جو ہے وہ اس کے اندر بہتری پیدا کرتا ہے. ہم بات کیا کر رہے تھے جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک معاشرے میں حکمت کی, صبر کی کمی ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ بہرحال ایک ٹالرنس جو ہے نا وہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو ایتھیکل ہماری ویلیوز ہیں, ہمارا جو خیر اور شر کا کانسیپٹ ہے, جو خدا کا کانسیپٹ ہے, جو آخرت کا کانسیپٹ ہے, جسے ہم فنڈامنٹل بیلیفز کہتے ہیں, تو لوگوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکی قرآن ہے اس میں بھی فنڈامنٹل بیلیفز کو زیادہ فوکس کی گئی. یعنی لوگوں کا پہلے بیلیف سسٹم, جو بیلیف آپ کا ہوگا تبھی تو آپ برائی سے رکو گے, خدا دیکھ رہا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے آپ نے جواب دہ ہونا ہے, تبھی تو آپ گناہ سے رکو, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. تو فنڈامنٹل بیلیفز, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایتھکس کے اوپر. پھر یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دو علیحدہ میدان ہیں, اور ٹیچر میں اور مینٹور میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہم نے معلم بہت پیدا کر دیے, مدرس بھی, ایون کہ جو ہمارا ریلیجس سسٹم ہے اس میں بھی معلمین, مدرسین, ٹیچرز بہت اچھے ہیں, مربین نہیں ہیں, تربیت کرنے والے لوگوں کا فقدان ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ معاشرے کو دینا, سوسائٹی کو دینا جو تربیت کر سکے. کیا یہ گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہوتی ہے, یا پھر مطلب یہ فطرتاً ہوتا ہے انسان میں کہ وہ ویسے ہی ایک خیر اور شر والا ہے اللہ کی طرف سے, یا پھر اسے سکھائی بھی جا سکتی ہے؟ نہیں, کچھ فطرتاً بھی ہوتا ہے. اچھا, دیکھیں صحابہ کرام میں بھی ہمیں دو قسم کی پرسنالٹیز ملتی تھی. ایک وہ تھے جن کی عبادت کی طرف بہت رغبت تھی, اور کچھ ایسے تھے کہ جن کی جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی طرف زیادہ رغبت تھی. مطلب کچھ ایسے تھے جو فائٹرز اچھے تھے, وہ اچھے مجاہد ثابت ہو جائے. خالد بن ولید کو دیکھ لیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر, بہت اچھے جو ہے وہ آپ کہہ لیں حکمران, بہت اچھے سیاستدان, بہت اچھے جو ہے وہ تاجر, بزنس مین, ایسے صحابہ تھے, ٹھیک ہے. اب کچھ ایسے تھے کہ جن کی اللہ کی طرف رغبت زیادہ تھی. اچھا, اتنی زیادہ رغبت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا تھا, بھائی اتنی نیکی نہ کرو. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے شکایت کی کہ جی ساری رات کھڑے رہتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے, سارا دن روزے سے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اپنے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, جو تمہارا وزٹر آتا ہے, ملاقاتی آتا ہے, اس کا بھی حق ہے. تو حضرت ابو دردہ, حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ, یہ لوگ اب یہ تارک دنیا لوگ تھے. اچھا, پھر ان کی واز میں بڑا اثر ہوتا تھا, واز میں بہت اثر ہوتا تھا. مطلب وہ جہاں بیٹھتے تھے نا تو وہ جیسے وہ بات بالکل دل میں اتر جاتی تھی. تو پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کچھ کہ جو انٹروورٹ ٹائپ کی, تو ان کی اللہ کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر ان کے مزاج میں یہ چیز بہت ہوتی ہے, مطلب عبادت گزار بہت اچھے ہوتے ہیں, نفلی روزے رکھنے والے ہوں گے, صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنے والے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو جن کی رغبت اس قسم کی ہو, تو پھر ان کو تربیت کے میدان میں ڈال دینا چاہیے, پالش کر کے, کہ وہ پھر آگے لوگوں کی تربیت کریں. جو ایکسٹروورٹ ٹائپ لوگ ہیں تو وہ پھر دعوت اور تبلیغ کے میدان میں جائیں. لیکن ان کو پھر چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ, پہلے ہمارے یہاں یہی ہوتا تھا کہ علماء جو ہوتے تھے نا, وہ کسی نہ کسی, وہ خود بھی کوئی نہ کوئی مربی جو ہے وہ اپنا بڑا جس کی خدمت میں حاضر ہو کے اس سے نصیحت لیتے رہتے تھے. اب یہ ختم ہو گیا, اب عالم نے اپنے آپ کو مربی سمجھنا شروع کر دیا. یہ جو پیروں والا کانسیپٹ ہے, مطلب وہ سارے اختلافات اور عقائد سائڈ پہ, یہ کانسیپٹ کا فائدہ ہے اس سینس میں؟ نہیں, دیکھیں ہمارے یہاں تصوف کا جو ادارہ تھا نا, اس کا مقصد یہی تھا تربیت. وہ بات ٹھیک ہے, صحیح, ایک ادارہ ہمارے یہاں موجود تھا. لیکن ہوا یہ کہ مڈل ایجز میں آ کے وہ فلاسفی میں الجھ گیا, وحدت الوجود, وحدت الشہود, اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہے یہاں سے آ گئیں. چونکہ سب کانٹیننٹ میں ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ رہے, تو ان سے بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں. مطلب میڈیٹیشن, مراقبہ,
اور پھر جو ہے نا وہ پاس انفاس اور ذکر جہری اور پھر اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. مطلب وہ بھی ایک رسم بن کے رہ گیا. صوفیزم کو ایز سچ نہیں مطلب لیکن کوئی صوفی طبیعت ہو. پہلے تصوف ہوتا تھا. تصوف بیسیکلی 2 چیزوں کا نام تھا. احسان اور عرفان. یعنی عبادت میں جو ہے یہ کیفیت پیدا کرنا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا اخلاقیات، اخلاق و رسائل، اس کو فوکس کیا جاتا تھا. یعنی آپ اپنی عبادت بہتر بنا لیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا لیں، اور آپ انسانوں کے ساتھ تعلق کو بہتر بنا لیں، یعنی اپنے اخلاق بہتر کر لیں. یہی ہمارا دین اسی چیز کا نام ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، 2 ہی چیزیں. اللہ کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہو جائے یعنی عبادت اچھی ہو جائے، انسانوں سے میرا تعلق اچھا ہو جائے یعنی اخلاق اچھے ہو جائے. شروع میں تصوف کا فوکس یہی ہوتا تھا، لیکن بعد میں آ کے نا رسمیں زیادہ ہو گئی. مطلب وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیری مریدی، صحیح، وہ تو پھر معاملہ وہ صورتحال نظر آتی ہے نا. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوٹیشن ہمیں ملتی ہے جو انہوں نے یہود کے علماء پہ تنقید کرتی کی تھی. یہود کے علماء بیت المقدس میں بیٹھے ہوتے تھے تورات کھول کے، لمبے جبے کو پہن کے. وہ لوگ آتے تھے مسئلے بتاتے تھے تورات کھول کے، یہ وہ ہے جیسے ہمارے یہاں صورتحال ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے. یہ انجیل میں کوٹیشن آج بھی آپ کو مل جائے گی. صحیح، کہ ایک مرید کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا جو ہے وہ سفر طے کرتے ہو، اور وہ مرید کرنے کے بعد اسے اپنے سے دونا جہنم کے قریب کر دیتے ہو، 2 گنا. مطلب خود تو جہنم کے قریب ہوئی، اس مرید کو اپنے سے 2 گنا جہنم کے قریب کر دیتے ہو. تو اس وقت جب سے یہ تصوف کا ادارہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے، یعنی ادارے کی صورت میں آ گیا، بڑی بڑی گدیاں بن گئیں، مزار بن گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان مزاروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو پیچھے مطلب اربوں کی کمائی ہے. صرف داتا دربار، ابھی کوئی بھی اخبارات کے اندر اب صرف گوگل کرے کہ داتا دربار کی آمدنی، وہ صرف جو محکمہ اوقاف بتاتا ہے نا وہ کروڑوں کی ہوتی ہے. اب وہ کہاں جاتی ہے؟ اب جو اس کے علاوہ ہے جو ریکارڈ میں نہیں آ رہی، لیکن وہاں باکس میں تو جا رہی ہے. اب وہ باکس کا ریکارڈ کہاں، آڈٹ کہاں؟ آڈٹ ہی نہیں ہوتا، یقین مانے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ ایک گدی ہے، ٹھیک ہے، اس گدی میں وہ لوگ، اب پیر صاحب، اب آج کل تو یہ سارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں نا. اور پھر دوسری طرف دیکھیں جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں یہ سارے آپ کے پولیٹیشینز ہیں. پیر پگاڑو کتنی بڑی گدی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کتنی بڑی گدی ہے. مخدوم امین فہیم کتنی بڑی گدی ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو بھی آپ کے پرائم منسٹر ایون تک یہ رہے ہیں، اب ان کے علاقوں کی صورتحال جا کے دیکھیں. وہ میں ایک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا یوسف رضا گیلانی کے علاقے، ملتان میں وہ جو ہے نا وہ گیا اپنا جو بھی تھا ان کا رپورٹر، وہاں ان کے محلے میں ایک گھر میں گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی تصویر لگی. اس نے کہا یار آپ کی تو مطلب سیوریج سسٹم نہیں ہے، تو تصویر اس کی گھر میں لگائی ہے، تو وہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، تو آپ کی تو مطلب سیوریج سسٹم نہیں. گیلانی مطلب ان بیچاروں کو دنیا بھی نہیں مل رہی. اب وہ ایک پالیٹیشین، اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے مجھے آپ کو پتہ ہے، لیکن عوام بے وقوف ہے کیونکہ وہ گدی کے اوپر بیٹھا ہے، اور عوام الناس جو ہے وہ جا کے اس کے یہ گوڈوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ یہ پیر صاحب ہے، اور ان کے سامنے جو سوال میں نے ویسے یہ انسٹیٹیوٹ پہ نہیں کیا تھا. سوال میں نے کہا تھا کہ ویسے کوئی اللہ کا اولیاء ہو، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، دیکھیں وہ تو فرق اس کے ساتھ ٹائم گزارنا. دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت کیسے شناخت کرے؟ ہاں، ایک لٹمس ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس نے دین سے دنیا نہیں بنائی ہوگی. دین سے دنیا نہیں بنائی ہوگی. اچھا، مطلب آپ کو نظر آئے گا اس کا. دیکھیں آپ جن اولیاء کی مثال دیتے ہیں، حضرت علی حجویری، جو بھی آپ لے لیں، آپ کو ان کے پاس دنیا نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو آج جس کے پاس دنیا ہے، اس کے پاس V8 ہے، اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ 20 گارڈز ہیں، اس کے جو ہے وہ کروڑوں کا اربوں کا محل ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا تزکیہ نفس کروں گا. ٹھیک ہے، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا آیا کہاں سے؟ یہ سارا کہاں سے ہے؟ تمہارے ابا جی کا بزنس تھا، مطلب کہاں سے آ گیا بھائی آپ کا؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا حضرت کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی نہیں، بس چھوٹا موٹا بزنس ہے. میں نے کہا پھر بھی بتائیں. کہتے بس چھوٹا موٹا مدرسہ ہے. تو وہ اس کو باقاعدہ بزنس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا خانقاہ، آپ کا مدرسہ، یہ آپ کا مزار، یہ بہت بڑا بزنس ہے، اور اس کو بزنس سمجھتے ہیں. تو جس بندے نے دین سے بنایا ہے، بھلے وہ کسی بھی مسلک سے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، بھائی جب تک آپ دین میں نہیں تھے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. جیسے ہی دین میں آئے، وہ صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں، صحابہ کے پاس اتنا پیسہ تھا، بھائی صحابہ کے پاس تجارت کر کے آیا. سیدھی سی بات ہے، اتنی کامن سینس تو آپ لڑائیں نا. صحابہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنے بڑے بڑے آپ کہتے ہیں کہ جی اتنا ایسٹ چھوڑ کے
فوت ہوئی ہیں تو وہ سارا کہاں سے آیا؟ تجارت سے آیا. تو تجارت سے آپ بھی کما لو. مولوی صاحب بازار میں بیٹھیں، تجارت کریں، کاروبار کریں. اب کاروبار تو صرف مدرسہ ہے، کاروبار تو مزار اور قبر ہے، اس کے علاوہ تو آپ کا کوئی سورس آف انکم ہے ہی نہیں، کچھ آپ کرتے ہی نہیں ہے. تو وہ سارا آپ نے کہاں سے کمایا؟ دین سے کمایا. دین سے جو بندہ کما رہا ہے، دین سے کما رہا ہے اور اپنے ایسٹ بنا رہا ہے، وہ کبھی دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا. ہمارا مسئلہ پھر یہ ہے کہ شاید ہم بھی لیتے ہو کیا کہتے ہیں اپنے پڑھانے کے اور اپنے نہیں جو ہے نا. نہیں، دیکھیں ایک مناسب سا لینا، جسے آپ کمپیٹیٹیو سیلری کہتے ہیں، صحیح صحیح. اس کے لینے میں کیا حرج ہے مجھے بتائیں. یعنی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے نا. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جی اب جو مدرسے میں کام کر رہا ہے اس کو 15-20 ہزار پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ غلط ہے. اور یہ مدارس والے کر رہے ہیں دین کے نام پہ. جی کوئی نہیں، وہ دین کا نام تو یہ بھی غلط ہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کمپیٹیٹیو سیلری پہ آئے. اگر اس کو 3-4 لاکھ باہر ملتے ہیں کسی یونیورسٹی میں پڑھانے پہ، اس شیخ الحدیث شیخ التفسیر کو، تو آپ اس کو 30,000 پہ کیوں ٹرخا رہے ہیں؟ آپ اس کو 3-4 لاکھ دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو آپ لے رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. بھئی آپ ایک مناسب سی گاڑی لے لو، بھئی آپ کرولا لے لو، آپ سٹی لے لو، مثال کے طور پہ دین سے لے لو. اب V8 تو نہیں نا بنتی صدقوں کے پیسوں سے. زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ اسے V8 بنا رہے ہو. یہ غلط ہے نا، یہ غلط ہے. آپ ایک مناسب سی رہائش اختیار کر لو. مطلب اس میں میانہ روی ہے اس سینس میں کہ مطلب کوئی آپ کو، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہ بندہ کیا کما رہا ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے، اس کا انویسٹ کر رہا ہے کہیں پہ، کیا کر رہا ہے. بات کا بھی اثر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ایک عالم دین تھے. میں تو ویسے اپنے کسی پرسنل ایشو میں مفتی سرفراز نعیمی صاحب، یہ جامعہ نہیں ہے. اچھا. میں بڑا حیران ہوا. 2 بریلوی علماء ہیں جن سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. ایک مفتی منیب الرحمان صاحب اور یہ تو سرفراز نعیمی صاحب. میں ان کے گھر گیا تو وہ پھٹے پرانے صوفے، ہمارے گھروں میں اس سے بہتر صوفے پڑے، اور بائک پرانی، ایک ویسپا بائک. ٹھیک ہے. اب بریلوی اسکول آف تھاٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پیسہ ہے، بے پناہ اور بلائنڈ فالوئنگ ہے. ایک بندہ اپنی جائیداد بنانا چاہے نا تو ہواؤں میں اڑ سکتا ہے. اس کے باوجود ایک بندے نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا. بہت بڑی بات ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم ملے، بالکل سادگی، کچھ بھی نہیں. باہر پولیس کی ایک وین کھڑی تھی، ایسے ایک عام آدمی، حالانکہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں. کراچی میں گیا ہم ان کے مدرسے میں، اور ہم نیچے زمین پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ کے گفتگو کی. تو اور نہیں لگتا کہ ایک بندے نے دین سے کچھ بنایا. ہاں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے دین سے بنایا بھی. تو اچھا اب ایسے لوگ جو ہیں، ہمارے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، ہمیں یاد ہے 99 میں نے کورس کیا قرآن اکیڈمی میں. تو اختتامی جو ہماری گریجویشن سیریمنی تھی تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ وقف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹا مجھے 1,000 دیتا ہے، تو ہم میاں بیوی ہیں، 4,000 میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی ایک چھوٹا سا مطلب ایک گھر تھا قرآن اکیڈمی میں، جہاں عام ملازمین بھی وہیں رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی وہیں پہ رہتے تھے. قرآن اکیڈمی کے ساتھ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، اور اس گھر میں بھی جا کے آپ صورتحال دیکھتے تو وہی صوفے پرانے پڑے ہوئے تھے. کوئی خاص کوئی لیوش لائف سٹائل ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اب ایسے لوگ جو ہے نا دنیا میں پھر پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان وائرل ہوا، وہ آئے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا جی، تو انہوں نے کہا میرا $500 ہے جو میں لیتا ہوں، میرا مہینے کا خرچہ اس سے نکل جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی وہ کم لیتے ہیں، زیادہ بھی لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. صحیح ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی کوئی حساب کتاب نہیں ہے. مطلب اب دیکھیں نا، ولیمے کے اوپر ایک عالم دین کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے اور اس پہ 5 ملین لگ رہا ہے. یہ 5 ملین 50 لاکھ کہاں سے آ گیا ولیمے کی اقدار؟ یہ تو نہیں نا بنتا. مطلب آپ کہاں سے لگا رہے ہو؟ صدقات زکوٰۃ کے پیسوں سے. اور پیر صاحب کی طرف چلے جائیں نا تو آپ کو جو خبریں ملتی ہیں گوگل کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ولیمے کے اوپر جو ہے وہ اتنے کروڑ لگ رہا ہے. کروڑوں کی بات ہوتی ہے، اربوں کی بات پہنچ جاتی ہے. غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب، بڑی اچھی گفتگو جا رہی ہے، لیکن اس پر میری خود کے بھی بڑے سوالات ہیں. کچھ نا میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوتا ہوں فکر و غور میں، کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں ایک رائج ہے نا اوپینین، ایک سب کانشیس اوپینین رائج ہے، وہ یہ ہے کہ عرفان کا شاید تقاضا یہ ہے کہ غربت یا فقیری، ٹھیک ہے. اور شاید کوئی بندہ اگر ایک بڑی گاڑی میں آ رہا ہے تو شاید وہ اتنا فقیر نہیں ہے، یا اتنا بڑا اتنا ایمان نہیں ہو سکتا، اس طرح ایمان نہیں ہوگا اس میں، یا وہ شاید ولی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح کی روایات بھی آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں. دونوں آ جاتی ہیں. ایک یہ بھی آتی ہے کہ اچھا ہے تو پہنو، اچھی سواری ہے تو لو. اور ایک اور روایت، اس طرح اور روایات بھی آتی ہے کہ باقی کوئی صحابہ تھے جو خیال کرتے تھے کہ ہماری لیوشنس کی وجہ سے کسی اور کا دل نہ دکھے.
تو اس میں ابھی حرام حلال کا تو مسئلہ بالکل نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے، لیکن مستحب اور مکروہ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، احسان کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا بیلنس ہے. اور اگر میں نے اچھا کپڑا لباس پہنا ہے اور مطلب فضول خرچی نہیں ہے اس میں، تو کیا وہ اس کی وجہ سے میرا ایمان بھی کمپرومائز ہو رہا ہے؟ دولت اٹ سیلف کوئی شر نہیں ہے. صحیح. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی محبت جو ہے نا، یہ قناطیر اور مقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، مال مویشی کی، زمین و جائیدادوں کی محبت، عورتوں کی محبت میں نے تمہارے دل میں ڈال دی. صحیح. آزمائش کے لیے ڈال دی. اصل وہ رویہ ایٹیچیوڈ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں دولت مند ہوں اور آسائش میں ہوں، اب اس میں میں شکر کا رویہ اختیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں میرا درجہ، یعنی آپ جس حالت میں ہے نا، حالت فقر میں ہیں، اگر فقیری میں ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں تو یہ فقیری آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. صحیح. اور حالت فقر میں آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ فقیر کو کامیاب انسان ہے، ناکام ہے آخرت کے اعتبار سے. اسی طرح سے ایک امیر انسان ہے، وہ اس امارت کی وجہ سے وہ حالت شکر میں رہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اب جیسے دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی امیر صحابہ ہم سے نیکی میں آگے بڑھ گئے، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک اضافی کام کرتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو دولت اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی شر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فقیر آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسے لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تو وہی کو پہنچی ہوئی شخصیت ہے. نہیں، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے میرا جوتا اچھا ہو. رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تکبر نہیں ہے. لیکن ایک اور بات ہے، کیا میرا دل یہ بھی کرتا ہے کہ میرا جوتا ایسا ہو جیسا کسی کا بھی نہ ہو. اللہ کے رسول نے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ٹھیک ہے. اصل میں جو بات ہماری پچھلی ہو رہی تھی نا، وہ صرف اتنی تھی کہ دین سے جو ہے، دین سے اگر آپ نے لینا ہے نا تو پھر مناسب سا لیں، اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو لیں آڈٹ ہو، میں اتنا لے رہا ہوں لوگوں کو بتائیں بھی. ٹھیک ہے. ہاں، مطلب دھوکے سے، چیٹنگ سے، فراڈ سے نہ لیں. بالکل ٹھیک. زیادہ بھی لینا ہے تو بتائیں بھائی میں 1 ملین لے رہا ہوں، بھائی میری جو ہے وہ باہر مارکیٹ یہ ہے، کمپیٹیو سیلری میری 1 ملین کی ہے. صحیح ہے. اب آپ کے اینکر پرسن تھوڑا لے رہے ہیں، مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک. مطلب ایک عام جو آپ کا، آپ کہیں کہ جی وہ سی گریڈ کا اینکر ہوگا، وہ بھی کوئی 1.5 ملین تو لے رہا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو دین سے اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر چھپا کے نہ لینا. اگر آپ واقعتاً اتنی صلاحیت والے ہیں اور آپ نے کہا جی برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے، میری صلاحیتیں دین کے لیے لگے، بہت اچھی بات ہے، اور مجھے اچھا لینا ہے دین سے، آپ لے بھی لیں. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، واضح ہو، کلیئر ہو، پیپر ورک ہو، لوگوں کو پتا ہو، جو آپ کی شورا ہے، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ سب کے سامنے بھائی یہ بندہ اتنا لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ پھر اب آپ اتنا مطلب اپنا ایفرٹ بھی تو لگائیں نا، اتنا دین کو فائدہ بھی تو پہنچائیں، کیونکہ وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ اس لیے وہ پبلک پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بات ہو رہی تھی. ہاں، جب وہ آپ کا اپنا ہی پیسہ ہے، خود آپ نے جنریٹ کیا، تو دین ہمارا منع نہیں کرتا. ایون کہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے تھے کہ پیسہ ایک ٹول ہے، دین کے میں غالب آنے کے لیے ایک ٹول ہے. تو اس کو حاصل کرنے کی باقاعدہ جدوجہد کرنی چاہیے. صحیح. مال تو بیسیکلی ایک پاور، آپ کو قوت دیتا ہے نا، اس قوت کے ذریعے سے آپ دین کا نفوذ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. اپنی جو آپ کو مال سے، ظاہری بات ہے مال کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کریں گے. دنیا تو اسی اصول پرنسپل کے اوپر چلتی ہے. مال کی وجہ سے آپ کو سرداری ملے گی، بلکہ پارلیمنٹ میں آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ پیچھے رہ جائیں گے نا. تو سوسائٹی میں بھی آپ نے اگر کسی کی پوزیشن پہ آنا ہے تو آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. اگر آپ نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے تو آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. تو مال بذاتی کو بری چیز نہیں. سلمان علیہ السلام کی محلات کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے سرح ممرد من قواریر، یعنی وہ شیشوں، سافٹ ٹرانسپیرنٹ شیشے تھے. وہ محل جو ان کا بنا ہوا تھا، وہ جب وہ ملکہ سبا آئی ہے وہاں پہ، تو وہ نیچے پانی تھا، یعنی فرش کے اوپر شیشہ تھا اور شیشے کے نیچے پانی بہ رہا تھا. وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ شیشہ تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ پانی ہے یا شیشہ ہے. شیشہ. اور اس نے اپنی جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی. تو حضرت سلمان اسلام نے توجہ دلائی کہ نہیں یہ ہے. تو حضرت سلمان اسلام حالت شکر میں تھے، بادشاہ تھے، دنیا کے ایک بڑے حصے کو رول کر رہے تھے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی. تخت ان کا جو ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا، آج کل کے ہوائی جہاز کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. جنات ان کے لیے مسخر تھے، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے. اس سے زیادہ دنیا کس کے پاس تھی مجھے بتائیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اللہ کے شکر گزار بندے. تو عبد شکور بنے، شکر گزار بندہ رہے تو پھر یہ چیزیں
کوئی میٹر نہیں کرتی، یہ آپ کے درجات بڑھائیں گے. افضلیت ہے فقیری بھی. نہیں، یہ ڈبیٹ ہوئی صوفیاء میں، حضرات صوفیاء میں ہاں یہ ایک ڈبیٹ ہوئی ہاں کہ شکر بڑی آزمائش ہے یا صبر بڑی آزمائش ہے. آہ ٹھیک ہے، بہترین. یعنی اللہ نے کسی سے لے لیا، ہاں ٹھیک ہے، تو لے کے جو اللہ نے آزمایا ہے یہ بڑی آزمائش ہے، یا کسی کو دے کے اللہ نے آزمایا یہ بڑی آزمائش ہے. کیا بات ہے. اس میں دونوں قسم کی آراء موجود ہیں. صحیح. کچھ حضرات صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ فقر بڑی آزمائش ہے، ہاں ٹھیک ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شکر بڑی آزمائش ہے، کہ فقر میں نا انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے ہاں اور نرمی کی وجہ سے اللہ کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے. لیکن دولت، آسائش وغیرہ یہ انسان میں تکبر، ریا، شو آف، مفاخرت، یہ بہت ساری جو ہے نا برائیاں انسان کے اندر، لالچ، گریڈ، یہ چیزیں پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے عموماً آسائش میں جو ہوتا ہے نا اس کا اللہ کی طرف رجحان کم ہوتا ہے. یہ تو قرآن سے بھی کرتی ہے قرآن کا بات. رجحان بھی اسی طرف ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ہاں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں نا ہاں ان کا رجحان کم ہی جو ہے وہ ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ اگر کسی کا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا اگر وہ ہے تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی دولت تھی، کوئی بری بات نہیں. وہ بھی روایت ہے نا کہ میرے قریب صحابہ میرے سے زیادہ قریب ہو گئے، اور پتہ نہیں غالباً شاید صحیح نہیں ہے اتنی روایت یہ والی کہ جو امیر ہوں گے تھوڑی دیر بعد آئیں گے حساب کتاب کر کے. مطلب ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح تو کمپنسیٹ کریں گے نا، ہاں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہاں نہیں دیا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کمپنسیٹ کریں گے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں ملے گا. مدعا یہ ہے وہ کہ ایکسٹرا فیور ملے صبر گا، شکر ہے تو انشاءاللہ ایکسٹرا فیور کامیابی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. امید کرتا ہوں آپ کو بھی کوئی مزہ، تو خیر لفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو بھی آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا ہمارے ساتھ بات کر کے. دو چار اگر آپ الفاظ کہہ دیں ہمارے پلیٹ فارم کے لیے، عبداللہ کے لیے، کہ مطلب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف مکتب کے بھی اور مختلف پروفیشنز کے بھی لوگوں کو بلائیں اور ان سے جو ہے ان کی پروفیشن کے حساب سے علمی گفتگو کریں. بہرحال یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے، ہم تو خود اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے. جیسے آپ نے بات شروع کی نا، بہت ساری چیزیں تو نص سے ثابت ہیں، عطی اور حتمی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو. تو یونٹی ہے، اتفاق ہے، اور کچھ نہ کچھ مطلب گراؤنڈس تو ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اور یہ پریکٹس بھی آپ کی بہت اچھی ہے کہ مختلف اسکول آف تھاٹس، مختلف پرسپیکٹیو سے جو لوگ ہیں ان کو بلوائیں، ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں. جب آپ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں بس خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، اور دوریاں اسی وجہ سے بھی ہیں کہ ہم آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو یہ نیٹ ورکنگ ہوگی، آپس میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہوگا تو سارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس پیدا ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اصل ایشوز ہیں، جو برننگ ایشوز ہیں، جو امت کے ہیں، جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، جو اصل ہماری کاز ہے، اس کے لیے ہم کچھ کرنے کے اہل ہو جائیں گے. تو یہ بات ماشاء اللہ بہت، فکر بھی بہت اچھی ہے، پریکٹس بھی بہت اچھی ہے. جزاک اللہ آپ کا آنے کا، اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں اس باعث سے برکت بنائے سب کے لیے.